بچھڑ جائیں گے ہم لیکن ہماری یاد کے جگنوں تمہاری شب کے دامن میں ستارہ بن کے چمکیں گے، تمہیں بے چین رکھیں گے، بہت مصروف رہنے کے بہانے تم بناؤ گے، بہت کوشش کرو گے تم کہ اب موسم جو بدلے تو ہماری یاد نہ آئے، مگر ایسا نہیں ہوگا، کہیں جو سرد موسم میں دسمبر کی ہواؤں میں تمہارے دل کے گوشوں میں جمی ہیں برف کی طرح، وہ یادیں کیسے پگھلیں گی، کبھی گرمی کی تپتی سرخ گھڑیوں میں میرے ماضی کو سوچو گے تو آنکھیں بھیگ جائیں گی، گھڑی پیچھے کو دوڑے گی، کئی سالوں کی گم گشتہ ہماری یاد آئے گی، بچھڑ جاؤ مگر سن لو ہمارے درمیاں ایسی کوئی تو بات بھی ہوگی جسے تم یاد رکھو گے۔ پورے 4 سال بعد اس نے اس سڑک پر قدم دھرے تھے۔ 4 سال پہلے متاع حیات اسی جگہ لٹانے کے بعد اس نے مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ یہاں اس کے لیے بچا ہی کیا تھا؟ خون، سسکیاں، کرلاتی ہوئی آہیں، خون آلود یادیں، اور اس نے خون سے لپٹی اپنی زندگی سے وعدہ بھی تو یہی کیا تھا، وہ پھر کبھی مڑ کے نہیں دیکھے گی، کم از کم روتے ہوئے تو ہرگز نہیں، اور اس کے لیے روئے گی بھی نہیں۔ وہ جانتی تھی کہ وہ زندہ تھا، اور اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کے سارے خواب تعبیر کر کے اس کا نام بھی ہمیشہ زندہ رکھے گی۔ 4 سال بعد بھی منظر وہی پرانا تھا۔ پاک وردی میں مستعد جوان اپنی پوزیشن سنبھالے کھڑے تھے، کیمرے ہاتھوں میں ادھر ادھر ہر منظر قید کر لینے کے خواہش مند کیمرہ مین اور مائک تھامے رپورٹرز ہر کسی کے منہ سے نہ جانے کیا کیا درد سننے کو بےتاب ہوئے جا رہے تھے۔ اس روز بھی اس نے سب کو نظر انداز کیا۔ میم، کیا آپ بھی اس حادثے میں کسی کو کھو چکی ہیں؟ کسی کو ریٹنگ کی فکر تھی؟ احساسات کی قبر پر لات مارتا وہ کومل سی لڑکی کے زخمی روح پر نمک چھڑک کے بھی اپنے کام میں مصروف رہتا، کیونکہ انہیں درد محسوس نہیں کرنا ہوتا، صرف درد ریکارڈ کرنا ہوتا ہے۔ کسی کے ہاتھ کسی کا بڑے سے بڑا درد آ جائے، بس بریکنگ نیوز بن جائے گی، لوگ بھاگ بھاگ کر چینل آن کریں گے اور اس درد پر 2 آنسو بہا کے اٹھ جائیں گے، تب وہ جا کے کچھ نیا تلاشیں۔ اگر انہیں احساس کرنے کا کہا جاتا نا تو یقین کرو کوئی بھی اتنی بے دردی سے مرنے والوں کے ساتھ زندہ مر جانے والوں سے نہ پوچھتا۔ اب آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ کیا وہ آپ کو یاد آئے گا؟ کیا آپ اس کو بھول پائیں گے؟ اور اس نے بھی اس دن سوچ لیا تھا کسی کو کوئی جواب نہیں دے گی، اور آج بھی اس نے یہی کیا تھا۔ کسی کو کوئی جواب دیے بنا ہی وقار سے قدم بڑھاتی وہ ایک بار پھر آرمی پبلک اسکول پشاور کے گیٹ کی طرف بڑھتی گئی تھی۔ کامیابی کے بعد وہ اس جگہ صرف بتانے آئی تھی ایک ایسے لڑکے کا نام جو ان شہداء میں سے تھا، جس کے نام کہیں دب سے گئے تھے، جنہیں لوگ نہیں جان سکے تھے، یا جو شہادت کا جام پی کر بھی پس منظر میں چلے گئے تھے۔ اس نے اس کا وعدہ نبھایا تھا، اب اسے اس دنیا کو بھی بتانا تھا۔ سدیس امان اس کا پیارا بھائی کون تھا، اس کے خواب کیا تھے، اور وہ مر کر بھی زندہ تھا۔ چاند کی آخری راتیں تھیں، تبھی اندھیرا بھی کچھ زیادہ تھا، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا، اوپر سے سرے شام کو ہونے والی بارش سے ہی ہر طرف کیچڑ ہی کیچڑ تھا۔ اسے چلنے میں بھی دشواری ہو رہی تھی، سردی کی لہریں الگ تن میں گھسی جا رہی تھیں، لیکن اسے جیسے کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ اگر اس وقت اسے کوئی اس حال میں دیکھ لیتا تو وہ اسے دیوانہ ہی سمجھتا۔ وہ دیوانہ ہی تو تھا، بے خوف، نڈر، مضبوط اور بے پرواہ۔ وہ جب سب سو جاتے ہیں تو وہ جاگتے ہیں، وہ کہ جب سب سکون سے پارٹیاں کرتے ہیں، ہنستے ہیں، تو یہ ایسے ہی کہیں جان روک دیتے ہیں، وہ کہ جب سب کو عید پر گھر جانے کی فکر ہوتی ہے، انہیں یہ فکر ہوتی ہے کہ سب امن سے عید منا لیں، ان کی عید ان کی فیملی کی خیر ہے۔ جذبہ کسی بھی کمزوری سے انسان کی طاقت بن جاتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے، جذبہ ہی ہے جس نے ہر طاقت، ہتھیار اور تعداد کو بہت آسانی سے شکست دی ہے، اور جذبہ تو ایک نعمت ہے، اور نعمت صرف اللہ پاک نوازتے ہیں، اور وہ ان خوش قسمتوں میں سے تھا جسے اللہ پاک نے اس نعمت سے نوازا تھا۔ اور جذبہ سب کچھ بھلا دیتا ہے، راستے کی مشکلیں، تکلیفیں، درد یاد رہتا ہے تو صرف مقصد۔ تبھی تو اس وقت ہر طرح کی تکلیف سے بے نیاز بڑھتا چلا جا رہا تھا، مستعد، ہوشیار۔
कोहर ज़्यादा सुबह उतरी थी पेशावर पे। सर्दी शदीद थी, आज तो कुछ ज़्यादा ही शदीद थी। ना जाने क्यों हर सू उदासी सी छाई महसूस हो रही थी। दिल की हालत भी अजीब सी हो रही थी। नाश्ता बनाते हुए वो थोड़ी देर के लिए किचन की खुली खिड़की में आ ठहरी। सर्दी गर्मी कोई भी रुत होती, इसे इस खुली खिड़की के सामने ही काम करना पसंद रहा था। इसने सामने निगाह की। लॉन में सब पौधों पे खिज़ां अपनी उजाड़ सांसें फूंक रही थी। पत्ता पत्ता बेजान सा पड़ा अपनी हालत पर नोहा के ना था। इसने कुछ देर वहां लंबी सांसें ले के खुद को हमेशा की तरह सुकून देना चाहा, लेकिन इसे लगा मौत की सर्दी इसके अंदर जाने लगी थी। इसका दिल मजीद खराब होने लगा था। कुछ तो था जो कहीं करीब था, मगर क्या? इसने परेशान होते हुए खिड़की बंद कर दी थी। या अल्लाह खैर, इसने दिल से दुआ की। नाश्ता वहीं छोड़कर बाहर चली आई। दाची के कमरे से आती तिलावत की आवाज़ पे ना जाने क्यों इसका दिल भर्राने लगा। आज सुबह से ही इसकी तबीयत बहुत अजीब सी हो रही थी। सबको नाश्ता करवाने के बाद वो अपने लिए भी नाश्ता बनाने गई थी, लेकिन सुदैश के जाने के बाद से ना जाने क्यों इसका दिल बहुत घबरा रहा था। अजीब सी बेचैनी हो रही थी। वो अंदर सुदैश के कमरे में आ गई। धीमी आवाज़ में टीवी ऑन था। आर्मी डे से मुताल्लिक कोई वीडियो चल रही थी। वो उदासी से मुस्कुरा दी। सुदैश भी सारे पाकिस्तानियों की तरह पाक आर्मी का दीवाना था। वो इसके कमरे का फैलावा समेटते हुए साथ में टीवी भी देखने लगी। वीडियो ख़त्म हो गई। इसने रिमोट उठा के चैनल बदल दिया। मुल्क के मशहूर न्यूज़ चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज़ नशर की जा रही थी। इसने तय किए हुए कपड़े उठाए और अलमारी की तरफ बढ़ी। नाजरीन, आपको बताते चलें कि कुछ देर पहले ही मुल्क दुश्मन अनासर के चंद दहशतगर्दों ने आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर पर हमला कर दिया है। इसके हाथों से कपड़े छूट के ज़मीन पर गिरे थे। वो मुड़ भी नहीं सकी थी। बिना पर्स उठाए चादर लिए वो इन्हीं कपड़ों में दाजी को बताए बगैर पागलों की तरह घर से निकली थी और सड़क पर दौड़ने लगी थी। हयाताबाद में हलचल सी मची हुई थी। हर घर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थीं। कोई फ़ोन पे चीख रहा था, कोई गेट खोलने की जल्दी में, और कोई मदद के लिए शायद अपनों को पुकार रहा था कि कोई इसे जल्द अज जल्द वहाँ पहुँचा दे। वो शोर से घबरा के और तेज़ दौड़ने लगी। तभी मोड़ मुड़ते वक्त वो सामने से आती गाड़ी से टकराते टकराते बची थी। इसने पर वक्त ब्रेक लगा के अर्फ को बचा लिया था। आर्मी पब्लिक स्कूल, वो टैक्सी ड्राइवर था। इसे देखते ही शायद समझ गया था, तभी हमदर्दाना लहजे में बोला। इसने भी तेज़ी से सर हिलाया। पैदल कहाँ जा सकती थी? की ना खोरे, बैठ जाओ बहना, उदासी से कहते इसने गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। रास्ते बंद थे, सो वो इसे स्कूल से काफ़ी दूर उतार गया था। वहाँ से वो भागती हुई स्कूल की तरफ जाने वाली पक्की सड़क पर आई थी। इधर उधर भागते लोगों और दौड़ते संभालते फौजी जवानों से टकराती वो स्कूल वाली सड़क तक आ ही गई थी। ये सड़क काफ़ी कुशादा थी और साफ भी, लेकिन रास्ता इस तरफ भी बंद था। आर्मी मैन मुस्ताद खड़े थे और इन्होंने रास्ता बंद कर रखा था। स्कूल से वक्फे वक्फे से सुनाई देने वाली फायरिंग दिल दहला देने के लिए काफ़ी थी। वो तड़पकर हुजूम से निकलकर कदरे साइड खड़े फौजी नौजवानों में घुस गई। इसने इस कदर तेज़ी दिखाई थी कि वो बिल्कुल संभल ना सके थे और वो तेज़ी से इनका घेरा काटती निकलती गई थी। करीब था कि वो घेरे से निकलकर लंबी सड़क पर दौड़ लगाती थी। किसी के मजबूत हाथों ने अचानक ही इसे बेहद एहतियात से थाम लिया था। वो सकते में वहीं जम सी गई थी। सर, पता नहीं कैसे, ये एक जवान शर्मिंदा सा वजाहत देने लगा। मैम, इसने अनसुनी करते हुए अर्फ अमान को पुकारा था और नरमी से थामे सबसे ज़रा दूर ले आया था। आप प्लीज़ दूसरी तरफ जाके देखें, वहाँ बच्चे भी हैं और फैमिलीज़ भी। अगर वहाँ आपको अपना बच्चा मिल जाता है तो सही, वरना हॉस्पिटल चेक करें। काफ़ी कैजुअल्टीज़ हुई हैं, अल्लाह पाक आपकी मदद करे। इसने खुद को मजबूत करते हुए अर्फ को तसल्ली दी थी, जो अब तक बुत बनी ज़मीन को देख रही थी। खुद वो जो कुछ देख चुका था, इसे अपने आप पर जब्त करना मुश्किल पड़ रहा था, मगर वो जानता था इस सब को तहम्मुल और सब्र से ये वक्त फेस भी करना था। इसकी आखिरी बात पे अर्फ ने तड़प कर इसे देखा था। रंग बदलती कोहरज़दा सी आंखें इसका दिल चीर गई थीं। आरफीन शाह को इसकी आंखों में रकम दर्द अपनी सांसों में घुलता महसूस हुआ था। इसे लगा वो कुछ देर मजीद इसकी आंखों में देखेगा तो दर्द से इसका सीना फट जाएगा। वो बेइख्तियार पलट गया था और अर्फ के पांव लरजने लगे थे। वो अभी तक तो इसी ख्याल में दौड़ी चली आई थी कि कुछ भी हो वो अपने प्यारे भाई को बचा लेगी, लेकिन अब इसे लग रहा था वहाँ कुछ भी हो सकता था।
کچھ بھی سوچ کے ہی اس کی سانسیں اکھڑنے لگی تھی، لیکن اچھا بھی ہو سکتا تھا۔ اس کے دل نے ہمت پکڑی، اسے پھر آگے بڑھنے کا حوصلہ ملا تھا۔ اس بار اس کے قدم دوسری طرف سے جانے والی سڑک پر تھے۔ یہاں لوگوں کا رش مزید بڑھ گیا تھا، بچے ریسکیو کر کے ماں باپ کے حوالے کیے جا رہے تھے اور خون میں لت پت بچوں کو جلدی سے اسپتال منتقل کیا جا رہا تھا۔ اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر ایمبولینس میں ایک دوسرے کے اوپر لٹائے گئے بچوں میں کسی کو کھوجنے کی کوشش کی۔ ہٹو بی بی، ڈرائیور کافی تیزی میں تھا۔ میرا بھائی، بس اتنا کہہ سکی۔ بی بی ہاسپٹل آ کے دیکھ لینا، ابھی جلدی جانا ہے، اللہ کرے کسی نہ کسی کی جان بچ جائے۔ اس کی بات پر وہ کرنٹ کھا کر پیچھے ہوئی تھی۔ بچوں کا خون واقعی بہت زیادہ بہہ چکا تھا، انہیں جلد از جلد ٹریٹمنٹ کی ضرورت تھی اور دیر نہیں کی جا سکتی تھی۔ سدیس کیا گیا تھا، اس کی تو کائنات ہی تھم گئی تھی۔ داجی نے تو اس دن اسے پاگلوں کی طرح ڈھونڈتے رہے تھے۔ وہ تو پڑوسیوں نے اسکول پر حملے کا بتایا تو انہیں یقین ہو گیا کہ عرف بھی وہیں گئی ہوگی، اور پھر 2 گھنٹوں کی انتھک کوششوں کے بعد وہ ملی بھی تو LRH کے وارڈ کے بیڈ پہ بے ہوش پڑی۔ سدیس کی لاش بھی وہ پہچان چکے تھے، اور پھر ہوش میں آنے کے بعد عرف نے وہ چپ پکڑی کہ سدیس کی موت کے صدمے پہ عرف کی زندگی کا ڈر غالب آنے لگا تھا۔ داجی نے کسی بھی چینل کو انٹرویو دینے سے صاف منع کر دیا تھا، اور نہ ہی شہداء کے لیے کسی تقریب میں گئے تھے۔ عرف اور وہ اب زیادہ تر گھر پر ہی رہنے لگے تھے۔ عرف سارا دن سدیس کے کمرے میں گزارتی، اس کی ایک ایک چیز کو چھوتی، اس کے کپڑوں سے اس کی خوشبو اسے عرف کے سامنے جیسے زندہ کر دیتی۔ رات کو نیند نہ آتی تو وہ اس کی ڈائری پڑھتی۔ یا اللہ، تیری دنیا میں اتنی تفریح کیوں؟ کل جب میں دوستوں کے ساتھ ہوٹل میں موج مستی کر رہا تھا تو کس قدر نوعمر لڑکا صرف ایک گلاس ٹوٹنے پہ مالک سے مار کھا رہا تھا۔ میں نے اسی وقت عہد کیا تھا، یا رب میں بڑا ہو کے چاہے کچھ بھی بنوں مگر بابا کی زمینوں پہ بڑا سا اسکول بنواؤں گا جہاں اس بچے جیسے غریب لوگ ہماری طرح اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکیں گے۔ وہ کس قدر حساس تھا، کتنے پیارے خواب سجاتا تھا۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی تھی۔ میں بھی تم سے وعدہ کرتی ہوں سدیس، تمہارے سارے خواب میں پورے کروں گی۔ تمہارے نام سے ہی تمہارا اسکول بنے گا اور وہاں سب کو ایک جیسے معیار ہی ملے گا، یہ تمہاری آپی کا تم سے وعدہ ہے۔ اس نے لب ڈائری کے کور پر لگی سدیس کی مسکراتی تصویر پر رکھ دیے تھے۔ باہر دسمبر کی ایک اور سرد رات بارش میں بھیگنے لگی تھی۔ کچھ دور اپنے کمرے میں لیٹا ضعیف وجود بھی بے آواز تکیہ بھگو رہا تھا۔ پہلے ایک حادثے میں بیٹا بہو کھوئے تھے اور اب پوتا۔ دکھ بالکل ایک جیسا ہی تھا، دونوں بار ویسی ہی تکلیف ہوئی تھی، لیکن اس بار پریشانی ذرا زیادہ تھی۔ وہ عرف کو خوار کرنے اب ضرور آئے گا، انہوں نے کرب سے سوچا تھا۔ بنو ٹاؤن شپ پر اترنے والی دسمبر کی آخری صبح کوہر آلود تھی۔ اس نے کھڑکی کا پردہ ہٹا کر باہر دیکھا تھا، سب کچھ نرم نم دھند سے اوجھل کر رکھا تھا۔ اس نے کھڑکی کے گیلے پڑتے یخ شیشے پر ذرا دیر ہاتھ رکھا تھا، کسی کا نرم گرم لمس اس کے ہاتھ پر جاگ اٹھا تھا۔ وہ دھیرے سے مسکرا دی تھی۔ وہ اس قدر دور ہو کر بھی کس قدر قریب ہوا کرتا تھا۔ اس نے پردہ برابر کیا اور گرم لحاف میں نیند کی آغوش میں گم بچوں پہ نگاہ کرتی باہر کچن میں آ گئی۔ اپنے لیے چائے بنا کر اس نے ٹرے میں 2 کپ رکھے، دونوں میں چائے انڈیلی اور ٹرے لیے باہر ٹیرس پر آ گئی۔ اسے چائے کی عادت اسی سے تو ملی تھی۔ اس کے لیے بار بار چائے بناتے وہ ہمیشہ ذرا سا گھونٹ چکھ لیتی کہ سب ٹھیک تو ہے، اور اسے خود بھی خبر نہیں ہوئی تھی جب گھونٹ گھونٹ لیتے وہ اس کے ساتھ چائے پینے لگی تھی۔ اور اب تو یہ عادت اتنی پختہ ہو گئی تھی کہ اب جب بھی وہ اس کے ساتھ نہیں ہوتا تھا تب بھی وہ 2 ہی کپ بنا کے لاتی، اور ایک سپ ایک کپ سے لیتی، دوسرا دوسرے سے، اور اسے وہ یہیں کہیں قریب سے محسوس ہوتا تھا۔ گرم اونی کوٹ کی جیب میں تھر تھراہٹ سی محسوس ہوتے ہی اس کے لبوں پہ جاندار مسکراہٹ مچلی تھی۔ اس نے جلدی سے سیل نکال کر کال پک کی تھی۔ ہیپی اینیورسری سری خان، اس نے تیزی سے کہا تھا۔ دوسری طرف کسی کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ مجھے لگا تھا آج تم کال کرو گی، محبت بھرا شکوہ کیا گیا۔ صبح سے آپ کو بھی یاد کر رہی ہوں، ہر طرف محسوس کر رہی ہوں۔ اس کے ہونٹوں پر شرمگی مسکراہٹ اسے اور حسین بنا گئی۔ وہ اتنی
دور سے بھی اس کے ہر رنگ سے واقف تھا. تبھی سیل کان سے لگائے آنکھیں بند کیے سے محسوس کیے گیا. مجھے یقین تب آتا جب تم فون کر کے بتاتی کہ ہاں میں تمہیں یاد ہوں. وہ ناراض تھا. سندرے کا دل بیٹھنے لگا. آپ جانتے ہو خان، میں آپ کو کبھی تنگ نہیں کروں گی. پتہ ہی نہیں ہوتا اتنی دور آپ کس حال میں ہو، فارغ بھی ہو کہ نہیں. اس نے فوراً وضاحت دی. ہاں مگر میں تمہیں تو کم از کم یہ خوف نہیں ہونا چاہیے نا. تم تو میری بیوی ہو یار. وہ بدمزہ ہوا تھا. لیکن میں نہیں کر سکتی نا. وہ رونے کو تھی. اس بار دوسری طرف سے قہقہا بے ساختہ تھا. مذاق کر رہا ہوں یار، اس نے فوراً کہا، کیونکہ وہ جانتا تھا وہ واقعی ابھی رو دیتی اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس خوبصورت دن وہ اس کی آنکھوں میں آنسو لانے کا سبب بنے. قسم سے آج تو دل کر رہا ہے کہ گھر آ جاؤں، لیکن کیا خان؟ وہ سننے کو بےتاب تھی. لیکن ممکن نہیں ہوگا، تمہیں پتہ ہے نا پشاور. کوئی بات نہیں خان، سندرے نے اس کی بات کاٹ دی. آپ میری فکر نہ کیا کریں، میں ٹھیک ہوں. آپ مجھ سے دور تھوڑے ہی ہوتے ہو. اس نے سادہ سے لہجے میں اسے تسلی دی تھی. سچ میں؟ اس کا لہجہ شریر ہوا. کیا سچ میں؟ وہ حیران ہوئی. میں کیا واقعی تمہارے قریب ہوتا ہوں؟ اس کی مسکراہٹ گہری ہوتی ہوئی اسے صاف محسوس ہوئی. توبہ خان، وہ واقعی شرما گئی تھی. خان کا قہقہا بے ساختہ تھا. میں فون رکھ رہی ہوں. اس نے کال بند کرنا چاہی. رکو، وہ چلایا. جی، میری زندگی میں شامل ہونے کے لیے شکریہ. اس نے دل سے کہا تھا اور کال بند کر دی تھی. وہ کتنے لمحے ان لفظوں کے سحر میں جکڑی وہیں کھڑی رہی تھی. دھند چھٹنے لگی تھی. دن صاف ہو رہا تھا. اس نے مسکراتے ہوئے چھٹتی دھند کے پیچھے سے روشنی بکھیرتے سورج پہ نگاہ کی تھی اور دل ہی دل میں اپنے ہم سفر کے لیے دعا گو ہوئی تھی. انہیں ایک دوسرے سے جڑے 6 سال ہو گئے تھے اور ان 6 سالوں میں یہ قیمتی دن انہوں نے ہمیشہ ایک دوسرے سے دور رہ کر ہی گزارا تھا. لیکن یہ بھی ایک حقیقت تھی کہ وہ ایک جان دو قالب کی مثال تھے. یہ فاصلے ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے تھے. ان کی محبت ہجر و وصال کی زنجیروں سے آزاد تھی اور ان کی زندگی صرف ان کے لیے نہیں بلکہ اوروں کے لیے بھی اہم ہے. اور وہ دونوں ہی اس بات سے اچھی طرح باخبر تھے. تبھی ایک دوسرے سے شکوہ شکایت نہیں کیا کرتے تھے بلکہ ایک دوسرے کا بازو بن جاتے تھے وہ. اور یہی سب سے اہم کڑی تھی جو ان کے تعلق کو اس قدر فاصلوں کے باوجود مضبوط تر کر دیتی تھی. رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب نامانوس سی آواز سے اس کی آنکھ کھل گئی تھی. کچھ دیر تو وہ سن لیٹی جیسے اس آواز کو پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو، اور جب سماعت مکمل بیدار ہوئی تو دروازے پر ہونے والی مسلسل دستک کی آواز نے اسے حقیقتاً پریشان کر دیا تھا. اس موسم میں اتنی رات کو اس کا دل بے اختیار سا دھڑکا. سردی کی رات ویسے بھی طویل ہونے کے ساتھ ساتھ بے حد سرد اور خاموش ہوتی ہے، اور شاید اسی وجہ سے عام سادہ سی آواز بھی کافی ہیبتناک معلوم ہوتی ہے. بالکل ایسی ہی اس وقت وہ محسوس کر رہی تھی. اس نے تیزی سے اٹھ کر سامنے والی کھڑکی سے باہر جھانکا تھا. ٹیوب لائٹس کی تیز روشنی میں صحن کے منظر واضح تھا. وہاں کوئی نہیں تھا. موسم کافی خراب تھا اور ہلکی ہوا کے ساتھ ہونے والی موسلادھار بارش عجیب سا شور پیدا کر رہی تھی. گیٹ میں مسلسل ہونے والی دستک تیز ہو چکی تھی. اس نے الماری سے بابا کی ننھی پسٹل نکالی اور کمرے سے باہر آ گئی. اس نے داجی کو بھی اپنے کمرے سے باہر آتے دیکھا تھا. داجی، وہ پریشانی سے ان کی طرف بڑھی. ڈرو مت، میں ہوں نا. انہوں نے اسے تسلی دیتے ہوئے گھر کا اندرونی دروازہ کھولا. ہوا کا تیز جھونکا ان کو بھگوتا اندر آیا تھا. کون ہے؟ داجی کی نحیف سی آواز ہوا کے دوش پر ہی سفر کرتی کہیں کھو سی گئی تھی. کون ہے اس وقت؟ آواز دو. اس بار عرف نے دھاڑتے ہوئے کہا تھا. مدت ہوئی اس نے ڈرنا چھوڑ دیا تھا. کبھی کبھی تو خود اسے اپنی یکدم سے بڑھتی دلیری پہ خوف آتا تھا. اس نے کہیں پڑھا تھا عورت کمزور پھلی رہتی ہے ورنہ مذاق بن جاتی ہے. اب پتہ نہیں یہ سچ تھا یا غلط، مگر اسے اکثر یہ سوچ زچ کر دیتی تھی. اس کی آواز سن کر مسلسل ہوتی دستک یکدم رکی تھی اور نہ جانے کیوں بارش بھی اسی دم تھم گئی تھی. ایک دم ہونے والے سناٹے نے اس کی دھڑکن بڑھا دی تھی. سو کسے پچیا؟ کون ہے بچے؟ داجی نے اس بار پکار کے پوچھا تھا. میں ہوں کاکا، سبز علی خان بھانجا عارفین شاہ مسعود. بھاری مردانہ آواز پہ وہ دونوں بری طرح چونکے تھے. سبز علی خان ان کے دوست تھے، بھائی جیسے دوست. ساری زندگی وہ دونوں ساتھ رہے تھے. بعد میں جو کچھ وجوہات کی بنا پر سبز علی خان بنو چلے گئے تھے
اور پھر ان دونوں کے درمیان فاصلے باقی رہ گئے تھے جو ایک دوسرے کو خط لکھ کے وہ اکثر مٹاتے رہتے۔ بہو بیٹے کی موت کے بعد داجی کچھ ایسے مصروف ہوئے حیات آباد آ کے کہ یہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ ایسے میں یوں اچانک ایک انجان نوجوان کے منہ سے ان کا نام سن کر انہوں نے ذرا دیر بھی سوچنے میں نہیں لگائی تھی، فوراً اپنے گھر کے دروازے اس کے لیے وا کر دیے تھے۔ سردی میں مسلسل بارش میں بھیگنے کی وجہ سے اس مضبوط جسم والے نوجوان کی رنگت سرخ پڑ رہی تھی، لیکن پھر بھی اس کے جسم میں کپکپاہٹ کا شائبہ تک نہ تھا۔ عرف کو اس کے مضبوط اعصاب اور ضبط پر رشک آیا تھا۔ اس نے داجی کے کہنے پر ان کا ایک گرم سوٹ اس کے لیے نکال دیا تھا۔ وہ جب کپڑے تبدیل کر کے آیا تب تک وہ اس کے لیے بھاپ اڑاتی چائے کے ساتھ گرما گرم کباب بھی تیار کر کے لے آئی تھی۔ اس قدر اہتمام بھی وہ اس قدر جلدی عارفین کی آنکھوں میں ستائش ابھری۔ اس نے داجی کے کمرے کا آتش دان بھی روشن کر دیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں سردی کا احساس رخصت ہونے لگا تھا۔ تم جا کے سو جاؤ، میں سارا سامان رکھ دوں گا۔ اسے لکڑیوں سے کھیلتا دیکھ کے داجی نے پکارا۔ وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ میں خود رکھ دوں گا، آپ پلیز جائیں، اب آرام کریں۔ عارفین کو بھی خیال آیا، میں ٹھیک ہوں، ویسے بھی اب مجھے نیند لیٹ ہی آئے گی۔ اس نے انکار کیا۔ سبز علی ہے کیسا؟ داجی نے پوچھا۔ بات بدلتی دیکھ کر وہ دوبارہ لکڑیوں کی طرف متوجہ ہو گئی۔ کافی کمزور ہو گئے ہیں، چل پھر بھی نہیں سکتے۔ میری یہاں جاب ہوئی تو انہوں نے کہا رہنے کے لیے آپ کے پاس چلا جاؤں۔ وہ بتا رہے تھے آپ کو بھی ہمیشہ ایک نیک قابل اعتبار پین گیسٹ کی ضرورت رہتی ہے۔ اگر میرے لیے یہاں جگہ بنتی ہے تو ٹھیک، ورنہ میں کل ہی واپس نکل جاؤں گا۔ اس نے تفصیل سے بتایا۔ لو، سبز علی خان کے لیے تو میری جان بھی حاضر ہے۔ میرے ہوتے ہوئے تمہیں کہیں اور رہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ان کی بات پر عرف نے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا تھا اور عین اسی لمحے عارفین نے اس کی طرف، اور اسے لگا تھا وہ آنکھیں اس نے کہیں دیکھی تھیں۔ ان ساحر جھیلوں میں وہ ایک دفعہ پہلے بھی خود کو کھو چکا تھا، لیکن کہاں؟ اس نے اپنے دماغ کو کھنگالا تھا، لیکن وہاں ایسی شبیہ تھی لیکن کوئی واضح شکل نہیں تھی۔ آج تم میرے ساتھ یہیں سو جاؤ، کل عرف تمہارے لیے اوپر کا پورشن صاف کر دے گی۔ کیوں عرف؟ انہوں نے بات کر کے آخر میں عرف سے تائید چاہی۔ جی داجی، اس نے فوراً جواب دیا۔ عارفین کے دل میں اس کی اجازت پا کے عجیب سی خوشی مچلی تھی۔ وہ خود بھی نہیں سمجھ سکا تھا اس کیفیت کو۔ وہ چائے ختم کر چکا تھا۔ عرف اٹھ کر برتن سمیٹنے لگی۔ عارفین نے اس کے نرم ہاتھوں سے نظریں ہٹاتے ہوئے دوسری طرف نگاہ کی تھی۔ پٹھان تھا، شرم و حیا اسے وراثت میں ملی تھی۔ داجی، اب آپ لوگ بھی آرام کر لیں، میں صبح آپ کو نماز کے لیے جگا دوں گی۔ ان کو تائید کرتی وہ برتن اٹھا کے باہر نکل گئی تھی۔ چلو بھائی آ جاؤ۔ جہازی سائز بستر پر اس کے لیے جگہ بناتے ہوئے وہ اسے بے حد معصوم لگے۔ وہ ان کے قریبی کمبل لے کے آنکھیں موند گیا۔ تمہارے آنے سے مجھے بھی حوصلہ رہے گا۔ کچھ دیر بعد اس نے داجی کی واضح بڑبڑاہٹ سنی تھی۔ وہ شاید کچی نیند میں تھے۔ عارفین متوجہ ہو کر ان کو سننے کی کوشش کرنے لگا۔ ورنہ سچ کہوں تو اب مجھے عرف کی طرف سے پریشانی رہتی ہے۔ میں کمزور انسان اس کی حفاظت بھلا کہاں کر سکتا ہوں؟ وہ فکر مند تھے۔ عارفین نے ان کا کمزور بازو ہاتھ میں لیتے لیتے ہی تھام لیا تھا۔ آپ فکر نہ کریں داجی، میں ہوں نا، اس نے تسلی دی تھی، اور اس کی توقع کے عین مطابق وہ اس بار چین سے سو گئے تھے۔ لیکن اب مسکراتے عارفین کو نیند تنہا چھوڑ کے نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ اگلی صبح بے حد صاف اور نکھری تھی۔ سب کچھ دھلا دھلا سا تھا، اجلا اجلا۔ خونا شام دسمبر کے جاتے ہی جنوری جیسے سارے دھبے دھونے آ نکلی تھی۔ نئی امیدیں، نئے راستے لیے وہ جو منزل ہی کھو چکی تھی اب نئے راستے اور نئی منزلوں کو کھوجنا چاہتی تھی۔ ہوتا ہے نا زندگی، جیسے لوگ بچھڑ بھی جاتے ہیں مگر زندگی نہیں بچھڑتی، ساتھ چمٹی رہتی ہے، قدم سے قدم ملا کے چلنے پہ مجبور کر دیتی ہے۔ اس نے بھی یہی سوچا تھا کہ زندگی اب کبھی سانس نہیں لے پائے گی، کبھی بھی وہ زندہ لوگوں کی طرح امید کا دامن نہیں تھام سکے گی، لیکن زندگی نے خود بالآخر اس کے سامنے بھی جواز لا کھڑے کیے تھے۔ اس دن اتفاق سے سدیس کی پڑھی جانے والی ڈائری نے اس کے لیے کچھ نئی راہیں کھول دی تھیں۔ اسے کچھ منزلوں کے نشان ملے تھے۔ وہ ان نشانوں کے ذریعے جلد از جلد منزل تک پہنچنا چاہتی تھی۔ قبل اس کے وقت سب نشان ضائع کر دیتا۔ اس نے داجی اور عارفین کا ناشتہ کمرے میں ہی پہنچا دیا تھا اور اوپر کا پورشن بھی کھول دیا تھا۔ یہ پورشن چونکہ زیادہ تر بند رہتا تھا تو زیادہ صفائی کی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ دوپہر کے قریب وہ سب کاموں سے فارغ ہو چکی تھی۔ اس نے آج کچھ لوگوں سے ملنے کا پروگرام بنا رکھا تھا جو اس کے خیال کو عملی جامہ پہنانے میں اسے بہترین مشورہ دے سکتے تھے۔ سفید لباس پہ بڑی سی بلیک شال اوڑھے وہ پرس سنبھالتی داجی کو بتانے آئی تو عارفین بھی وہیں تھا۔ اسکول جا رہی ہو اس وقت؟
दाजी इसे तैयार देखकर हैरत से बोले। आरफीन की नजरें भी इसकी तरफ उठी और फौरन ही झुक गईं। नहीं दादी, अभी कुछ दिन में स्कूल नहीं जा सकूंगी, कुछ काम है, इसने बताया। अच्छा, उन्होंने सर हिलाया। तो आरफीन के साथ चली जाओ, इसके पास गाड़ी भी है। दादी की बात पे इसने हैरत से आरफीन की तरफ देखा। रात तो वो गाड़ी के बगैर था, तो अब? इसकी आंखों में सवाल वाज़ेह था। दोस्त से मांग के लाया हूँ, इसने फौरन बताया। वो इसके जवाब पे बुरी तरह सटपटा गई थी। नहीं, मैं चली जाऊंगी, वो मना कर गई। मैं छोड़ देता हूँ, कोई मसला नहीं है, इसने फौरन खिदमत पेश की थी। सही कह रहा है, अकेले जाओगी तो मुझे परेशानी होगी। पहले तो दादी कहने लगे। अच्छा ठीक है, इसने तेजी से इनकी बात काटी, मगर आप बस मुझे लिंक रोड तक छोड़ आएंगे, मैं टैक्सी कर लूंगी वहां से, इसने सोचते हुए कहा। जी बेहतर, इसने यूं फर्माबरदारी से जवाब दिया था जैसे मुद्दत से इसका ड्राइवर हो। वो दादी को खुदाफिज कहती बाहर निकल आई थी। आरफीन इसके पीछे था। क्या आप स्कूल में जॉब करती हैं? गाड़ी रोड पर लाते हुए इसने अर्फ को मुखातिब किया। जी, खिड़की से बाहर देखते हुए उसने मुख्तसर जवाब दिया। दादी ने बताया आपके मम्मी पापा और फिर सुदैस। इसके लहजे में घुली हमदर्दी अर्फ को किसी तीखे खंजर की तरह लगी थी। सब अल्लाह ही के लिए है, इसी की तरफ लौट के जाना है, इसमें इतना नया क्या है? इसने तलखी से इसकी बात काट दी थी। इसके इस कदर मजबूत लहजे पर वो शशदर रह गया था। हैरत है, मैंने आप जैसी मजबूत लड़की आज तक नहीं देखी। इसके लहजे में भी सताइश थी। अच्छा? अर्फ ने इस बार इसकी तरफ मुड़ के देखा था। पठान औरतों की यही शान है, पहाड़ों से ज्यादा मजबूत होती हैं। आपके घर की औरतें ऐसी नहीं हैं क्या? इसने बड़े मान से बताया था। किसी का सब्ज लहराता आंचल एकदम नजरों के सामने लहराया था। इसने तेजी से ब्रेक लगाई थी, गाड़ी के पहिए चिल्ला उठे थे। क्या हुआ? अर्फ यूं अचानक इस तरह ब्रेक की वजह से डैशबोर्ड से टकराते टकराते बची थी। अजनबियत की दीवार गिराते इसे फौरन इसकी फिक्र हुई थी। मेरे घर की औरतें बिल्कुल तुम्हारी जैसी हैं। और इसने भी अजनबियत की दीवार गिराते इस बार पूरे इस्तेहकाक से इसे मुखातिब किया था। वो इसके इस कदर फ्रैंक अंदाज पे सिमट के बैठ गई थी। आरफीन सररस्ता खामोश रहा था। गेट पे होने वाली धड़धड़ ने इसके कमजोर वजूद को हिला के रख दिया था। 10 साल, पूरे 10 साल इस दस्तक के ना होने की दुआ की थी, लेकिन वो दस्तक चली ही आई थी, वो भी इस वक्त जब इनकी दुआ में कसरत आ गई थी। वो भला इस दस्तक को क्यों कर ना पहचान सकते? जानवरों की शनाख्त इनसे ज्यादा भला किसको हो सकती थी? और इन्हीं जानवरों से अर्फ और सुदैस को बचाए वो 10 साल से घर से दूर अपने अय्याम ज़ईफ़ी काट रहे थे। दरवाजा फिर बजाया गया। वहशी कुत्तों ने बिलाखिर इनकी खुशबू पा ही ली थी। इन्होंने चंद लम्हे खुद को मजबूत किया और फिर कुछ सोचते हुए दरवाजा खोल दिया। वो 40 साल की उम्र का एक मजबूत मर्द था, जिसके चेहरे की हीच मुस्कुराहट इसके शैतान होने का पता देती थी। कैसे हैं दाजी? दाजी का चेहरा नजर आते ही इसने घनी मूंछों को ताव देते हुए पूछा था। तुम लोगों से काफी दूर था तो बेहतर था, अब कुछ सोचना पड़ेगा, इन्होंने रास्ता दिए बिना ही सख्त लहजे में कहा। जवाब में वो खबासत से हंस दिया। ओ दाजी, आपने तो खुद को खुद ही ख्वार कर लिया है इस उम्र में। दाएं हाथ से इनको कंधे से थामता वो इन्हें अंदर लाते हुए बोला था। इस उम्र में तो 7 समंदर पार लोग अपने वतन अपने घर का रुख करते हैं, और या आप यहाँ पड़े हो मुसाफिरों के शहर में। दाजी ने नखुवत से इसका हाथ झटका। वजह भी तुम जानते हो सुभान खान, इनके लहजे में गुस्सा था। आप ये क्यों भूल जाते हो कि अर्फ और सुदैस हमारे भी कुछ लगते हैं? इसने जताया। यही तो फिक्र है, काश इनका तुमसे कोई रिश्ता ना होता। दाजी ने हजरत से कहा। इतनी मोहब्बत दाजी, हम भी तो आपके कुछ लगते हैं। इसकी जबान में तलखी घुलने लगी थी। तुम तो कभी सब कुछ थे सुभान खान, मगर काश तुम इस मान को सलामत रखते। दाजी के लहजे में तासुफ सांस लेने लगा। खैर, अब यहाँ क्या लेने आए हो? इन्होंने दो टोक अंदाज में बात करने का फैसला किया था। सुभान खान कुछ देर पुरसोच नजरों से इन्हें देखता रहा, फिर धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए इनके करीब आया। आंखें इनकी आंखों में डालते हुए इसे बोलना शुरू किया। आप जानते हो मैं क्या चाहता हूँ, फिर भी अगर मेरे मुंह से सुनना चाहते हो तो। वो एक मर्तबा फिर मूंछों को ताव दे रहा था। स्याह शैतानियत से भरी निगाहें इसके कमजोर वजूद पर गड़ी थीं। मैं अर्फ से शादी करना चाहता हूँ। इसने गोया बम फोड़ा था। दाजी के दिल में दर्द सा उठा था। सफेदे के दरख्त के नीचे बनी कच्ची कब्रों से आती महक अभी भी ताज़ा थी। कच्ची मिट्टी पे ताज़ा ताज़ा पानी का छिड़काव और महकते बिखरे फूल बता रहे थे कि लोग आज भी इन अजनबी शुहदा की कब्रों पर ज़ारो ज़ार रोने और आंसू बहाने आए थे। ज़रूर टीवी वाले भी आए होंगे।
اور شاید NGOs والے بھی، کچھ سیاسی شخصیات بھی آئی ہوں گی۔ انسان کتنا ارزاں ہے نا، اس کا سوگ بکتا ہے، دکھوں تک کی قیمت لگتی ہے، آنسو تک برائے فروخت ہے۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا واحد گلاب کا پھول، اس قبر کے سرہانے بالکل خالی جگہ پہ آہستگی سے دھڑتے ہوئے دکھ سے سوچا تھا۔ کتنے ہی آنسو پلکوں کی باڑ توڑتے اس کی بصارت دھندلانے لگے تھے۔ دل تھا کہ درد سے پھٹنے کو تھا۔ وہ بھربھری مٹی والی زمین پہ ڈھیسی گئی۔ سدیس، اس نے کانپتی آواز میں سے پکارا تھا۔ نہ جانے کیوں دل کو امید سی تھی کہ وہ مایوس نہیں کرے گا، ضرور آواز دے گا، سدیس میں آپی۔ وہ اس کی قبر کی گیلی مٹی پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے رو دی تھی۔ اس نے اسے مایوس کر دیا تھا، وہ جواب میں خاموش رہا تھا۔ کاش اس دن تمہیں بخار ہو جاتا سدیس، کاش اس دن سردی کی وجہ سے ہی چھٹی کر دی جاتی، کاش اس دن مجھے کچھ ہو جاتا اور تم میرے لیے رک جاتے، کاش اس بار 16 دسمبر نہ آیا ہوتا۔ اس 16 دسمبر کتنے کاش تھے جو اس کے سینے میں حسرت بن کے جاگے تھے، اور یہ 16 دسمبر کا ہی دن تھا جب سدیس اس دنیا میں آیا تھا۔ سب کس قدر خوش تھے سوائے بڑے ابو کے، سبحان لالا کے، نہ جانے کیوں وہ اس دن بوکھلائے بوکھلائے سے لگے تھے، بے حد پریشان۔ اور امی بابا اور داجی، وہ تو بس اسے دیکھ دیکھ کے اپنی آنکھوں کی بینائی بڑھا رہے تھے۔ ایک گود سے اترتا تو دوسرا تھام لیتا۔ ان میں سے کسی نے بھی نوٹ نہیں کیا کہ امان خان کی زندگی میں 10 سال کے طویل انتظار کے بعد آنے والی خوشی کسی کے چہرے پہ کرب کی صورت بھی رقم ہے، لیکن حساسی عرف نے یہ بات نہ صرف محسوس کر لی تھی بلکہ دل میں بھی رکھ لی تھی۔ حیران سی 10 سالہ عرف اس وقت چونکی جب بابا نے ننھا سا روئی کے گولے جیسا وہ سفید گلابی وجود اس کے ننھے ہاتھوں میں تھمایا۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی، پھر ایک بارگی اس پہ اپنی گرفت مضبوط کی اور اسے اپنی پناہ میں یوں بھینچ لیا جیسے وہ اس کی سب سے بڑی محافظ تھی۔ اس نے پہلی بار اس کے معصوم چہرے پہ نگاہ ڈالی تھی۔ سفید دمکتی رنگت والا وہ صحت مند بچہ کافی خوبصورت تھا، اور سب سے بڑھ کے وہ اس کا بھائی تھا جس کے لیے اس معصوم وجود نے اس قدر دعائیں مانگی تھیں۔ امی، میرا بھائی کیوں نہیں ہے؟ میری سب دوستوں کے بھائی ہیں۔ وہ اکثر اسکول سے آتے ہی ماں کو تنگ کرنے لگتی۔ عرف بچے، کچھ باتیں قدرت بس اپنے ہاتھ میں رکھتی ہے، اور ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم کم عقل نہیں سمجھ سکتے؟ صابر سی امی نے اس کا خوبصورت چہرہ اپنے ہاتھوں کے سنہری پیالے میں لیتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں، مگر اتنا ضرور ہے کہ اللہ ہی جانتا ہے ہمارے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا۔ جانتی ہو، اللہ پاک نے اپنے نام کی ہر خصوصیت انسان میں رکھی ہے، لیکن اللہ ظالم نہیں ہے اور نہ ہی غاصب۔ ظلم اور غضب یہ دونوں چیزیں بس انسان ہی کرتا ہے، خود پہ اور دوسروں پہ بھی۔ اسے کچھ یاد آیا تو تھا۔ اس نے غور سے اپنے تایا اور کزن کے سیاہ پڑتے چہروں کو دیکھا تھا۔ تو اگر وہ ہمیں کسی چیز سے محروم رکھتا ہے تو اس میں ہماری ہی بھلائی ہوتی ہے۔ کبھی وہ ہمیں بہت بڑے دکھ تو کبھی بہت بڑے نقصان سے بچا لیتا ہے۔ یہ تو ہم ناقص عقل والے ہیں جو ضد باندھ لیتے ہیں اور وہ چیز پانے کے لیے شرک تک اپنا لیتے ہیں، جیسے جادو وغیرہ۔ اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ ان کے چہرے پہ کمزوری کی پلاہٹ نمایاں تھی، پھر بھی آنکھوں میں خوشی کی چمک بے انتہا تھی۔ وہ بھی مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی، لیکن نہ جانے کیوں وہ مسکرا نہ سکی تھی۔ بس پھر سے نگاہ بھائی پر ڈال کے اسے مزید زور سے خود میں بھینچ لیا، جیسے وہی اس کی مکمل پناہ گاہ تھی۔ 10 سال کی ذہین معصوم عرف کو نہ جانے کیوں کچھ غلط ہونے کا احساس ستانے لگا تھا۔ 16 دسمبر اس کی زندگی کا یادگار دن تھا۔ اس دن اس نے واقعی نہیں سوچا تھا کہ یہ دن اس کے لیے ہمیشہ یادگار رہنے والا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ جس دن وہ مسکراتے نہ تھکتی تھی، بھائی کی سالگرہ مناتے، اسی دن وہ کتنا رویا کرے گی۔ یہ دن اسے رلانے والا تھا، اسے کہاں خبر تھی، لیکن وہ جو لوہے تقدیر پر لکھا جا چکا ہے، بھلا کب مٹ سکتا تھا؟ سدیس کے آنے سے ان کی مختصر سی فیملی مکمل ہو گئی تھی۔ داجی تو ننھے سدیس کو دیکھ دیکھ کر جیتے تھے، بابا اور امی بھی بہت خوش رہنے لگے تھے۔ البتہ بڑے ابو عجیب سے ہو گئے تھے، چڑچڑے سے، ہر وقت زمینوں کو لے کے کوئی نہ کوئی بکھیڑا کھڑا رکھتے اور زیادہ تر غصہ امان پر ہی نکلتا۔ بابا ان کے ساتھ ہمیشہ خاموش رہتے اور ان کی یہ عادت ننھی سی عرف کو بھی بہت سلگاتی۔ وہ اب 12 برس کی ہو چکی تھی، حساس اور کم گو ہونے کی وجہ سے بھی اس میں سمجھنے کی صلاحیت کچھ زیادہ ہی تھی۔ اتنی سی عمر میں بھی وہ ماں باپ کے چہروں سے ان کی پریشانی بھانپ لیتی تھی۔ اسے غصہ اس لیے بھی زیادہ آتا تھا کہ داجی بھی بڑے ابو کے سامنے خاموش ہوتے تھے، اور جب وہ دل کی ساری بھڑاس نکال کر چلے جاتے تو داجی بابا کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے کہتے، دی خولیو نے داکنا نا خوما سمجھدار زوئے ہے، یہ تو پاگل ہے، تم تو میرے بچے سمجھدار ہو۔
اور امان دھیرے سے مسکرا دیتے، لیکن عرف مسکرا نہیں پاتی تھی۔ تبھی اس رات داجی کے سینے پہ سر رکھے اس نے پوچھ ہی لیا تھا، میرے بڑے ابو بابا سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں داجی؟ اور ایک ہاتھ پوتی کے گرد لپیٹے دوسرے ہاتھ سے کتاب پڑھتے داجی کے ہاتھ سے کتاب چھوٹ کے زمین بوس ہو گئی تھی۔ انہیں ہمیشہ یہ خوف رہتا تھا کہ کبھی نہ کبھی امان اور ان کی بیوی یہی سوال کھڑا کریں گے اور اس کے بعد ان کے گھر کا شیرازہ بکھر جاتا، لیکن یہ سوال عرف جیسی کم عمر بچی اٹھا لے گی انہیں اندازہ تک نہ تھا۔ آپ ہمیشہ بابا کو ہی کیوں سمجھاتے ہیں، بڑے ابو کو کیوں نہیں سمجھاتے داجی؟ داجی کو لگا یوم حساب شروع ہو چکا ہے۔ وہ کچھ بھی نہیں بول پا رہے تھے، زبان جیسے تالو سے چپک گئی تھی۔ جبکہ غلطی ہمیشہ ان کی اپنی ہوتی ہے، بابا کو تو بس نظر آتے ہی ان کو غصہ آنے لگتا ہے۔ 13 سال کی معصوم سی پری ناراض تھی، اور سدیس، وہ تو سدیس کو بھی نہیں دیکھ سکتے۔ غضب بے نیازی سے منہ بنایا گیا۔ کل بھاگ کے جا کر ان سے لپٹ گیا تھا سدیس، انہوں نے یوں کھینچ کے الگ کیا جیسے وہ ان کا اپنا نہیں کسی دشمن کا بیٹا ہے۔ وہ اٹھ کر ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ پتہ ہے داجی میری ٹیچر کیا کہتی ہیں، اگر بڑے اپنا دل بڑا کر کے سب کا حق تسلیم کر لینا تو خاندان قائم رہتے ہیں، ورنہ گھر کو بچانے کے لیے ایک کا حق مار کے دوسرے کو خوش کرنے سے گھر بچتے نہیں، بکھر جاتے ہیں۔ آپ نے کبھی میرے بابا کی سائڈ نہیں لی داجی، آپ بھی بڑے ابو کے ہی داجی ہیں، ہمارے نہیں۔ معصوم انداز سے شکوہ کرتی وہ بیڈ سے نیچے اتر کے بھاگ گئی۔ داجی خاموش بیٹھے اپنا حساب کرنے لگے۔ کچھ تو تھا جو انہیں شرمندہ کر رہا تھا، اور پھر اس روز کچھ عجیب ہی ہوا تھا۔ بڑے ابو ہمیشہ کی طرح بابا پہ غصہ ہو رہے تھے۔ زمینوں کے کھاتے میں غبن ہوا تھا، اور وہ بھی کئی لاکھ کا، اور بڑے ابو نے سارا الزام بابا کے سر ڈال دیا تھا۔ تم لالچ میں اس قدر گر جاؤ گے امان اللہ، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، انہوں نے دھاڑتے ہوئے اس کا گریبان پکڑتے ہوئے کہا۔ تو اس بار وہ بھی چپ نہ رہ سکے، نرمی سے ان کا ہاتھ چھڑاتے ہوئے وہ چند لمحے انہیں تعصب سے دیکھتے رہے۔ حیرت ہمیں، پھر بولے تو دنیا جہان کا غم جیسے ان کے لہجے میں سما گیا۔ آپ اور سبحان ہی سارا کام سنبھالتے ہو زمینوں کا، مجھے تو بقول آپ کے سمجھ بوجھ ہی نہیں زمینوں کی۔ جوانی کی دہلیز چھوتی عرف کو بابا کو پہلی بار ان کے سامنے بولتا دیکھ کر نہ جانے کیوں بے پایاں خوشی محسوس ہوئی۔ سفید شلوار قمیص میں ملبوس بابا اس سے زیادہ خوبصورت تو کبھی نہیں لگے تھے اسے۔ وہ چمکدار آنکھوں سے محبت ان پہ لوٹا گئی۔ جب میں نے کبھی ان معاملات میں مداخلت کی ہی نہیں تو میں غبن کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ شک تو اب مجھے آپ اور سبحان پر کرنا چاہیے۔ بڑے ابو کا چہرہ حیرت اور غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا۔ بلکہ اب مجھے لگ رہا ہے زمینوں کا حساب کتاب چیک بھی کرنا پڑے گا مجھے، پتہ تو چلے غبن واقعی لاکھوں کا ہے یا کروڑوں کا۔ امان خان، بڑے ابو نے غصے میں ان کی طرف پیش قدمی کی، اور عرف خوفزدہ ہو کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ تب بالکل اچانک کب سے خاموش بیٹھے داجی اٹھ کر دونوں بیٹوں کے درمیان آ گئے۔ چہرے کا رخ بڑے بیٹے کی طرف ہی تھا۔ امان نے کون سی غلط بات کہہ دی ہے جو تم یوں بھڑک رہے ہو؟ ان کے لہجے میں وہی روب تھا جو چند عرصے پہلے اپنے بڑے بیٹے کی عیاریاں محسوس کرتے ہی گھر کے بٹوارے کے خوف سے کہیں گم ہو گیا تھا۔ وہ خوف نہ جانے کب دم توڑ گیا۔ اب انہیں بس اپنا ایمان بچانا تھا، سوال حشر آسان کرنے تھے، سچے بیٹے کا ساتھ دینا تھا۔ گھر تو بکھر ہی چکا تھا۔ ہاں یہ تھا کہ انہوں نے اس حقیقت کو ماننے میں نہ صرف دیر کر دی تھی بلکہ ایک بیٹے اور اس کے خاندان کا حق بھی غصب کر گئے تھے، لیکن اب مزید نہیں۔ داجی آپ؟ مہران خان نے حیرت سے باپ کو دیکھا۔ کیوں؟ آج پہلی بار امان کے حق کی بات کر رہا ہوں تو تمہیں برا لگ رہا ہے؟ داجی کے ہونٹوں پہ طنزیہ مسکراہٹ مچلی، اور وہ بھی صرف اسی وجہ سے مہران خان کہ تم نے حد کر دی، انہوں نے جلال سے کہا۔ میں نے حد کر دی؟ انہوں نے چلاتے ہوئے پوچھا۔ عرف خوفزدہ ہو کے ماں کے پیچھے چھپ گئی۔ چلاؤ مت مہران خان، داجی نے بھی اسی طرح چلاتے ہوئے کہا۔ اتنے سالوں سے زمین تمہارے اور سبحان کے ہاتھ میں ہے، اور اتنے سالوں سے ہی تم مسلسل خسارے کا ڈھنڈورا پیٹ رہے ہو۔ منشیوں سے بھی میں رابطے میں ہوں، ہر سال لاکھوں کا فصل کہاں جاتا ہے مجھے بھی معلوم ہے، لیکن اگر میں اور امان خاموش ہیں تو اسے ہماری بڑائی سمجھو نہ کہ کمزوری۔ خدا کی پناہ میں اور امان تمہارے ہر غلط کام کو نظر انداز کر کے پی جاتے ہیں، اور تم انہی کا الزام ہم پر لگا رہے ہو۔ میں نے آپ کو کچھ نہیں کہا داجی۔ مہران خان گڑبڑا گئے۔ عرف نے ایک دم ان کا چہرہ پھیکا پڑتا دیکھا تھا۔ امان مجھ سے الگ کب ہو گیا مہران؟ داجی کے لہجے میں تعصب ابھرا۔ تم نے ہی راہیں جدا کر لی، ہم دونوں تو آج بھی تمہارے بھرم رکھ رہے ہیں۔
جبکہ کل ہی ہمیں معلوم ہوا تھا کہ تم نے سبحان کے نام سے کتنے نئے اکاؤنٹس کھلوائے ہیں، اور یہ بھی کہ نہر کے ساتھ والی زمین جس کی قیمت نیو اسلام آباد روڈ سے قریب ہونے کی وجہ سے ایک دم سے آسمان سے باتیں کرنے لگی ہے، اور امان کا حصہ بھی تم مجھ سے دھوکے سے سبحان کے نام کروا چکے ہو۔ حد ہے مہران۔ غصے سے ان کا جسم کانپنے لگا تھا۔ امان نے بڑھ کر ان کو کندھوں سے تھام لیا۔ او تو یہ بات ہے، اب میری جاسوسیاں کی جائیں گی؟ مہران خان نے شرمندہ ہونے کی بجائے غصے سے چباتے ہوئے کہا۔ جاسوسی نہیں کی کسی نے تمہاری، اللہ پاک نے پردہ چاک کر دیا ہے تمہارا۔ اور اب بس، داجی بیٹ کی چھڑی سنبھالتے ہوئے بولے، میں نے سوچ لیا ہے، اب وقت آ گیا ہے تم دونوں کا حق تم دونوں کے حوالے کر دیا جائے، یہی بہترین وقت ہے۔ انہوں نے فیصلہ سنایا، لیکن مہران نے کچھ کہنا چاہا کہ داجی نے ہاتھ اٹھا کے ان کو مزید کچھ کہنے سے منع کر دیا۔ امان، شہر جا کے تمام زر زمین کا حساب کلیئر کر کے کاغذات بنواؤ اور وکیل صاحب کو ساتھ لے کے آؤ، میں اب مزید دیر نہیں کرنا چاہتا۔ انہوں نے امان کو حکم دیا۔ جیسے آپ کا حکم باجی، امان نے ادب سے کہا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ مہران نے غصے سے لب کاٹ لیے تھے۔ آرمی کی گاڑیوں کا قافلہ اپنی اگلی منزل کی طرف رواں دواں تھا۔ سردی کی لہر سے بے پرواہ کچھ مستعد سپاہی گنز سنبھالے گاڑی کی چھت پر بیٹھے ارد گرد کے ماحول کا عقابی نظروں سے جائزہ لینے میں مصروف تھے۔ رات تاریک تھی، لیکن ان کی نظریں کچھ یوں بیدار تھیں کہ کسی بھی چیز کی ہلکی سی حرکت ان سے چھپ نہیں سکتی تھی۔ رات کا بالکل آخری پہر تھا، صبح ہونے میں کچھ ہی دیر باقی تھی۔ گاڑی کے اندر کچھ نوجوان آپس میں ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ ان کا منہ کیوں اترا ہوا ہے؟ اس نوجوان کے سوال میں ہی شرارت چھپی ہوئی تھی۔ شادی کے دوسرے دن ہی آنا پڑا ہے اسے، منہ نہیں لٹکائے گا تو کیا باتیں کھل کے کہکہے لگائے گا؟ ایک اور ساتھی نے شریر ہو کر کہا، او خوش ہو جائے یار، یہ دن تو چٹکیوں میں گزر جائیں گے۔ ایک دوست نے تسلی سے کہا۔ شریر سی مسکراہٹ البتہ ان کے چہرے پر بھی تھی۔ تنگ نہ کرو یار، وہ خفا خفا گاڑی کے دروازے میں آ ٹھہرا۔ نظریں دور تک آسمان میں گم ہوتے اندھیرے میں جما دی تھیں۔ اداس نہ ہو، ایک اور دوست نے اٹھ کر اس کا شانہ تھپتھپایا۔ اداس نہیں ہوں، وہ بھی مسکرایا۔ بس بہت کچھ کہنا تھا اس سے۔ وہ مڑ کے دروازے میں کھڑا ہی رہ کر سب کو بتانے لگا۔ اس کے چہرے کی مسکان پہ سحر اپنے سارے رنگ وارنے کو مچلی تھی۔ اس وقت سے جب سے وہ اس کے دل کی مکین ہوئی تھی، شادی سے پہلے کبھی موقع ہی نہیں ملا، اور اب جب وہ میری ہے تو بھی بتانے کا وقت نہیں ملا۔ بس اسی لیے ذرا سی کسک ہے دل میں۔ اس کی بات سب کی لمبی اوہ کے ساتھ گونجی تھی۔ چل فون پہ بتا دینا اگلی دفعہ جا کے، سالار نے مسکراتے ہوئے دوستانہ لہجے میں سے تسلی دی تھی۔ زندگی کا پتہ ہی نہیں کہاں ہوتا ہے سر، وہ مسکرایا۔ تبھی بس تسلی نہیں ہو رہی، اس نے کہا تو سب ہنس دیے۔ اتنی زندگی ہوگی تمہاری، لکھوا لو مجھ سے۔ سالار کو بھی مزہ آنے لگا تھا۔ لکھ دیں گے، اس نے خوش ہوتے ہوئے بچوں کی طرح آگے ہاتھ بڑھایا۔ سب کا قہقہہ جاندار تھا، اور اگلے ہی لمحے گولی چلنے کی تیز آواز پہ وہ سب لمحوں میں ہوشیار ہونے لگے تھے۔ لیکن اس کے بعد گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ گاڑیاں رک چکی تھیں۔ دروازے میں کھڑے نوجوان نے نہ جانے کیوں دل کو تھاما تھا اور پھر اس کے اسی ہاتھ کو خون آلود ہوتے دیکھا تھا۔ گاڑی کی چھت سے بھی اندھا دھند فائرنگ شروع ہو گئی تھی۔ نوجوان کلمہ پڑھتے ہوئے ان کے ہاتھوں پہ آ گرا تھا، اور ان سب میں سب سے پہلے گاڑی سے اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر اترنے والا سالار ہی تھا۔ امان خان سب حساب کتاب لے جا کر شہر کے لیے تیاری کر رہا تھا کہ سبحان کی بیوی کومل کی طبیعت اچانک بگڑ گئی۔ سبحان اور مہران خان صبح سویرے ہی کہیں نکل گئے تھے۔ مجبوراً امان اور ان کی بیوی کو اسے شہر لے جانا پڑا۔ سدیس اور عرف کو داجی اپنے پاس روک لیے تھے۔ یہ دونوں وہاں کیا کریں گے؟ تم لوگ جاؤ، ملازم ہے نا ان کے کام کاج کے لیے، باقی خیال میں رکھ لوں گا۔ انہوں نے کہا تو عرف بھی ان سے لپٹ گئی۔ اب جاؤ مما، ہم یہی داجی کے پاس ٹھیک ہیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے ان کی مشکل آسان کی۔ انہوں نے محبت سے ان کی پیشانی چوم لی تھی۔ وہ کومل کو لے کر شہر کے لیے نکل گئے تھے۔ داجی نے مہران اور سبحان کو بھی اطلاع دے دی تھی۔ تم شہر کے لیے نکل جاؤ، مجھے کچھ چیزوں کے حل نکالنے ہیں، مہران نے کہا تو سبحان کے چہرے پر قبیح مسکراہٹ پھیل گئی۔ لیکن آپ بھی وہی تو نہیں سوچ رہے بابا جو میں سوچ رہا ہوں؟ اس نے مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے پوچھا۔ سوچنے والی باتیں بتائی نہیں جاتی سبحان خان، بس ان پر عمل کیا جاتا ہے، مہران نے نرمی سے اسے سمجھایا تھا۔
تم شہر پہنچو اور کوشش کرنا چاچا چاچی کو پہلے فارغ کر کے بھیج دو. ان کا ویسے بھی وہاں کیا کام. اس مشکل گھڑی میں عورت کو سب سے زیادہ اس کے شوہر کے ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے. انہوں نے کہا تو وہ سر ہلا کر رہ گیا. ویسے بھی تمہارے چاچا چاچی کو اب آرام کی ضرورت ہے. پھر بچوں سے اتنا دور ان کو چین ہی کہاں ہوگا. اس لیے کوشش کرنا جلد از جلد ان کو واپس روانہ کر دینا. اور ہاں، گاڑی اپنی لے کے جانا تاکہ تمہارے چاچا چاچی کو واپسی میں مشکل نہ ہو. سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ انہوں نے ذومعنی انداز میں کہا تھا. آپ کا بیٹا ہوں بابا، اتنا تو قابل ہوں ہی. اس نے مسکراتے ہوئے کہا. تبھی تو فخر ہے مجھے تم پہ. انہوں نے محبت سے اسے اپنے ساتھ لگایا تھا. سبحان خان جس قدر اجرت میں گھر آیا تھا، اس انداز نے داجی کو چونکا دیا تھا. سبحان ان مردوں میں سے تھا جو عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں اور ہر بار اس سے پیچھا چھڑا کے نئے شکار کی تلاش میں رہتے ہیں. اسی لیے سبحان کے عجلت بھرے اور متفکر انداز نے ان کے دل میں عجیب سے اندیشے بھر دیے تھے. داجی میں شہر جا رہا ہوں، دعا کیجیے گا سب خیریت ہو. اس کا چہرہ عجیب سی چمک سے خیرہ ہو رہا تھا. شاید باپ بننے کی خوشی یہی رنگ دیتی ہے. داجی نے دل ہی دل میں اس کی نظر اتاری تھی. میں بھی کتنا منفی سوچنے لگا ہوں. انہوں نے خود کو ملامت کی. عرف تم میرے 2-3 سوٹ نکال دو اور کچھ اور ضروری سامان بھی. میرے سرمئی رنگ والی مردانہ شال بھی رکھ دینا بیگ میں. اس نے جیب میں موجود رقم نکال کر گنتے ہوئے عرف سے کہا. جی لالا. وہ جو کومل بھابھی کے لیے صبح سے فکر مند تھی تیزی سے کہتی اس کے کمرے کی طرف بڑھ گئی. یہ کچھ رقم رکھ لو، کام آئے گی. داجی نے اس کی طرف کچھ رقم بڑھاتے ہوئے کہا جو اس نے متشکر انداز میں تھام لیے. امان کے پاس بھی ہے کافی رقم، پھر بھی پریشانی ہو تو تم ہمیں فوراً مطلع کرنا. انہوں نے مزید ہدایت دی. جی داجی، اس نے ادب سے کہا. میں ذرا کپڑے بدل لوں. وہ اٹھا. ہاں میں ڈرائیور کو کہتا ہوں گاڑی تیار کر لے، پیٹرول وغیرہ بھی دیکھ لے. داجی بیت کی چھڑی سنبھالتے اٹھے. سبحان نے سر ہلا دیا. داجی باہر کی طرف بڑھے تو وہ بھی اپنے کمرے میں چلا آیا. نظر سامنے کھڑی عرف کی کمر کو چھوتے بالوں میں الجھی تو وہ دیر تک وہاں سے ہل نہ سکا. عرف کی اس کی طرف پشت تھی. لمبے گھنے بال پونی میں باندھ کے ایسے ہی کھلے چھوڑ دیے گئے تھے. کاٹن کے فٹ ہوتے کرتے میں اس کے جسم کی اٹھان اس قدر آتش فشانی تھی کہ سبحان کی سانسیں جلنے لگی تھی. وہ تو گڑیا جیسی تھی ابھی کل تک ہی. کب ہرنی کا خوبصورت روپ چرایا اسے تو خبر ہی نہ ہوئی تھی. سبحان کو اپنی بے خبری پہ غصہ آنے لگا تھا. میں گھاٹ گھاٹ کا پانی پیتا رہا اور سب سے میٹھا کنواں تو میرے اپنے ہی گھر میں موجود ہے. اس نے خشک ہوتے لبوں پہ زبان پھیری. کسی باولے کتے کی طرح اس کی سانس تیز ہو رہی تھی. زبان بار بار منہ سے باہر آ رہی تھی اور سرد موسم ہونے کے باوجود اسے پسینہ چھوٹ رہا تھا. عرف اس کی موجودگی سے بے خبر انہماک سے اس کے کپڑے پیک کرنے میں مصروف تھی. اس نے باری باری سب کپڑے رکھ دیے تھے. اب شال کی باری تھی. وہ شال طے کرنے لگی. سبحان کو لگا وہ اپنی جگہ چھوڑ دے گی اور سارا طلسم ٹوٹ جائے گا. وہ دھیرے دھیرے قدم بڑھاتا اس کی سمت بڑھا اور بالکل اچانک اس کی ڈالی سی کمر میں مضبوط بازو ڈالتے ہوئے اس کا رخ اپنی جانب پھیرا تھا. اس کی پکڑ اتنی اچانک اور مضبوط تھی کہ نازک سی عرف اس کے سینے سے آ لگی تھی. جہاں سبحان کے دل نے بند ہونا شروع کیا تھا وہیں عرف کی تو جیسے جان نکل گئی تھی. جوانی کی دہلیز کو چھوتی عرف نے زندگی میں پہلی بار کسی نامحرم کے لمس سے آشنائی حاصل کی تھی، لیکن پھر بھی اس کے اندر چھپی شیطانیت فوراً بھاگ گئی تھی. لالا. وہ اس کی مضبوط گرفت میں کسی چڑیا کی طرح پھڑپڑا کر رہ گئی. اف، سرور کیا ہوتا ہے آج پتہ چلا. خدا کی قسم سبحان خان آج تک اس نشے سے ناش نہ رہا. کوئی حسن اس طرح ہوش و خرچ سے بیگانہ کر سکتا ہے. وہ بے اختیار سا اس کے بالوں پہ چہرہ رکھے اس کی خوشبو اپنے اندر اتارنے لگا. لالا. وہ مان سے اسے پکارتے ہوئے خود کو چھڑانے کی ناکام سی کوشش کرنے لگی. لالا چھوڑیں مجھے. وہ رونے کو ہو گئی. ابھی تو ملی ہو، ابھی تو جانا ہے ہم نے تمہیں. سبحان نے اس کے مان کا تقدس پامال کرتے ہوئے اسے مزید خود سے قریب کیا. عرف کی سانسیں رکنے لگیں. مجھے مکمل تو محسوس کرنے دو کہ تم میرے اختیار میں ہو. کائنات کی سب سے حسین و معطر لڑکی میرے لیے آسمان سے اتاری گئی ہے. وہ بے خود سا اسے خود میں بھیجے جا رہا تھا اور عرف چلانے کی کوشش میں ناکام ہو رہی تھی. اس نے اس طرح اسے تھام رکھا تھا کہ ایک ہاتھ کمر کے پیچھے اور دوسرا سر کے پیچھے سے منہ پر وہ لڑکھڑا کے بات کر پاتی مگر کھل کے نہیں. وہ بار بار اس کے گلابی لبوں کو حسرت سے دیکھتا اور نظروں ہی نظروں میں 100 بار فدا ہوتا. سبحان آ جاؤ بچے، دیر ہو رہی ہے. داجی کی نرم آواز سنتے ہی سبحان کی روح تک میں نفرت سی بھر گئی تھی. ایک تو یہ بڈھا 7 نسلیں دیکھ کر مرے گا کیا. غصے سے کہتے ہوئے اس نے داجی کو زیر لب ہی گالی سے نوازا تھا. عرف نے نفرت سے اسے دیکھا تھا لیکن اس کی مضبوط گرفت سے اب بھی نکل نہیں پائی تھی. وہ اس کے شکنجے میں بری طرح پھڑپڑا رہی تھی. سبحان. وہ شاید اب کمرے کی طرف آ رہے تھے. سبحان کو
چاروں ناچار اپنی گرفت ڈھیلی کرنا پڑی۔ ہماری قسمت، حسرت بھرے لہجے میں وہ بولتا عرف کو جیتا جاگتا شیطان لگا۔ چلو شہزادی، پھر ملیں گے، کبھی فرصت میں تمہیں سراہیں گے، تمہاری قربت کو خراج تحسین پیش کریں گے، مکرو لہجے میں کہتا وہ بیڈ پر سے بیگ اور شال اٹھاتا باہر نکل گیا تھا۔ معصوم سی عرف ہاتھوں میں ڈھانپ کر چہرہ اپنا سسک اٹھی تھی۔ وہ رات بے حد تاریک تھی، شہر میں کومل کی طبیعت سنبھل نہ سکی تھی، تبھی امی بابا وہیں رک گئے تھے۔ سبحان بھی شہر میں تھا، لیکن اس رات نہ جانے کیوں عرف کو وہ ہر جگہ نظر آیا تھا۔ خوف سے سرد رات مزید سرد، خاموش اور تاریک لگنے لگی تھی۔ داجی نے اماں بھی خاندانی ملازمہ کو سدیس اور اس کے کمرے میں ٹھہرایا ہوا تھا۔ وہ ماں جیسی ہی تھی، نرم خو، بہت خیال رکھنے والی، لیکن وہ ماں نہیں تھی۔ تبھی شاید اس رات عرف کی آنکھوں اور وجود پر اترنے والے خوف اور لرزے کو وہ نہیں دیکھ پائی تھی۔ اس ساری رات عرف دعا کرتی رہی تھی کہ کسی کو بھی نیند نہ آئے، سدیس ساری رات جاگتا رہے اور اس کی وجہ سے اماں بوا بھی، داجی کو کومل بھابھی کی فکر رہے، انہیں نیند نہ آئے اور وہ ساری رات کچھ نہ کچھ تلاوت کرتے رہیں۔ اس رات اس نے سبحان کے مرنے کی بھی دعائیں کی تھیں، لیکن کوئی دعا قبول نہیں ہوئی تھی۔ اس رات سدیس بھی خوب چین کی نیند سویا تھا ساری رات۔ ایک بار بھی تو نہ اسے بھوک لگی تھی، نہ ہی وہ بے چین ہو کے جاگا تھا۔ اس کی وجہ سے اماں بوا بھی سکون سے سوتی رہی تھی، داجی کے کمرے کی لائٹس بھی بجھی رہی تھی۔ نشے کی دوا لے کے سوتے تھے، نیند تو آنی تھی، پریشانی کہاں آنے دیتی نیند، تو دوا لینی پڑتی تھی۔ مایوس ہو کے وہ تکیے میں منہ دیے روتی رہی، خود تلاوت کرتی رہی، ماں بابا کو یاد کرتی رہی۔ یہ سچ تھا کہ ماں بابا نے ہمیشہ اس کا بہت خیال رکھا تھا، اسے ہمیشہ اچھے لوگوں میں رہنا نصیب ہوا تھا۔ پھر بھی وہ اس کچی عمر میں تھی جب لڑکیاں نکاحوں کی مطلب بھی خوب جان لیتی ہیں، اور وہ تو عقاب کے پنجوں میں جکڑ لی گئی تھی۔ اس کی روح تک میں اس آدمی کی سخت انگلیاں گھسڑ گئی تھیں۔ اس کا نرم ملائم چہرہ ابھی تک درد کر رہا تھا اور کمر کے گرد خونی پنجہ ابھی تک محسوس ہو رہا تھا۔ اس رات وہ سو نہ سکی تھی، ساری رات سبحان نامی عفریت اس کے دماغ سے لپٹ کے رہ گیا تھا۔ آنکھ لگ بھی جاتی تو اس عقاب کو خود کی طرف خونی نظروں سے دیکھتے اور بڑھتے دیکھتے ہی وہ دوبارہ جاگ اٹھتی۔ وہ مجھے نہیں چھوڑے گا، وہ کمبل میں خود کو مکمل ڈھانپ کر خود کلامی کرتی، پلکیں بار بار بھیگ جاتی۔ میں داجی کو بتاؤں گی، وہ ضرور مجھے بچا لیں گے۔ اس نے راہ نکالی، لیکن داجی کو کہوں گی کیا کہ لالا نے میرے ساتھ؟ اس کا روم روم نوحہ کنا تھا۔ بے حیا کے لیے گناہ بھی آسان اور حیادار کے لیے اپنی بے قصوری بھی جرم بن جاتی ہے۔ یہی حال اس وقت عرف کا تھا۔ وہ بھلا کیوں کر بتا سکتی تھی داجی کو، لیکن کس طرح سے ان کا ذکر کرتی کہ اس کے بڑے بھائی نے اس پر اٹیمپٹ کی تھی۔ وہ سسک اٹھی تھی، رات اور اس کا تکیہ دونوں مسلسل بھیگ رہے تھے۔ تو کیا بابا کو فوراً خود ہی نفی میں سر ہلایا گیا؟ نہیں نہیں، آنسو گال جلانے لگے تھے۔ ہاں مما کو بتا دوں گی۔ آخرکار اس نے فیصلہ کرتے ہوئے سختی سے آنسو صاف کیے۔ کسی کا شکار بننے سے اچھا ہے کہ کسی کو سچ بتا دیا جائے۔ اس نے تہیہ کیا، میں کمزور نہیں ہوں، امان خان کی بیٹی ہوں، سبحان خان آج کے بعد مجھے کبھی ہاتھ نہیں لگا پائے گا۔ اس نے خود سے جیسے عہد کیا تھا اور تکیے سے لپٹ کر آنکھیں موندی تھیں۔ تھکی ہاری رات آخری سفر پر رواں ہو چلی تھی۔ اگلی صبح کہر زدہ تھی، ہر منظر ہر شے کو گہری دھند نے نگل لیا تھا۔ ساری رات جاگتے رہنے کے باوجود فجر کے وقت اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ دل نہ جانے کیوں بے طرح پریشان ہو رہا تھا، اسے سانس تک لینے میں دشواری پیش آ رہی تھی۔ سدیس اور اماں بوا ابھی تک گہری نیند میں سو رہے تھے۔ وہ فریش ہو کر داجی کے کمرے میں آ گئی، وہ کافی خوش لگ رہے تھے۔ عرف بچے اسے دیکھتے ہی وہ کھل اٹھے، انہوں نے اس کے لیے باہیں کھول دیں اور وہ بھی ان کی باہوں میں جا سمائی۔ اللہ پاک نے تمہیں پھپھو بنا دیا ہے، کومل کو اللہ نے بیٹا دیا ہے، انہوں نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ الجھی سی عرف کا سارا خوف جھاگ کی طرح بیٹھ گیا، رات کی کیفیت پہ خوشی غالب آ گئی۔ سچ داجی، کب آ رہے ہیں بھائی اور سب لوگ؟ وہ چہکی۔ آج تو موسم خراب ہے، شاید کل آئیں گے، انہوں نے بتایا۔ میں بھابھی کا روم سجاؤں گی، اتنا پیارا کہ وہ دیکھتی کی دیکھتی رہ جائیں گی۔ اس کے لہجے میں جوش تھا۔ داجی نے محبت سے اس کی پیشانی چوم لی۔ تم لسٹ بنا لو، میں کسی سے کہہ کر تمہیں سامان منگوا دیتا ہوں۔ ان کی بات پر وہ سر ہلاتے ہوئے باہر چلی گئی تھی، تبھی بیڈ کے پاس پڑے فون کی گھنٹی بجی تھی۔ داجی نے مسکراتے ہوئے فون اٹھایا۔ سبحان بات کر رہا ہوں داجی، دوسری طرف سبحان کے لہجے میں پریشانی انہوں نے فوراً بھانپ لی تھی۔ خیر دیا بیچا،
خیر تو ہے بیٹا؟ انہوں نے تیزی سے پوچھا تھا۔ دارجی چاچا چاچی صبح گاؤں کے لیے نکلے ہیں، ابھی منشی نے بتایا وہاں موسم خراب ہے، بس اس لیے ذرا پریشان ہو گیا، سوچا آپ سے معلوم کر لوں، اس نے فکر مندی سے کہا۔ اتنی جلدی کیا تھی؟ داجی بھی فکر مند ہو گئے۔ یہاں تو موسم واقعی خراب ہے، شدید دھند ہے، حد نگاہ صفر ہے بچے۔ ان کے ضعیف ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ چاچا کو ہی جلدی تھی، میں نے منع کیا بھی تھا کیونکہ یہاں بھی موسم صاف نہیں تھا، مگر آپ تو جانتے ہو داجی، چاچا کو کون منع کر سکتا ہے؟ وہ ناراض لہجے میں کہہ رہا تھا۔ سفر بھی تو طویل ہے نا، اللہ کرے بہتری ہو جائے اور دھند چھٹ جائے۔ تم فکر نہ کرو، امان ذمہ دار آدمی ہے، وہ آرام سے ہی ڈرائیو کرے گا، پہنچ جائیں گے خیریت سے انشاءاللہ۔ انہوں نے اسے بھی تسلی دی اور شاید خود کو بھی۔ جی داجی میں رکھتا ہوں، اس نے فون بند کر دیا تھا۔ داجی نے بھی ریسیور کریڈٹ پر ڈال دیا۔ سبز لکیروں سے بھرے کمزور جھریوں زدہ ہاتھ اب مسلسل تسبیح کے دانے گرا رہے تھے۔ نہ جانے کیوں دل کو بے خبر کر دینے والی ایک پریشانی لاحق تھی۔ انہوں نے دل کی طرف سے بالکل کان بند کر لیے تھے، انہیں کچھ دیر اس کی کوئی بات نہیں سننا تھی۔ کانوائے پر حملے میں 2 جوان شہید، 4 غازی ہوئے تھے، جبکہ تمام حملہ آور جہنم واصل ہوئے تھے۔ سالار بھی اس حملے میں شدید زخمی ہوا تھا، اسے فرسٹ ایڈ کے بعد پشاور CMH بھیج دیا گیا تھا۔ 2 دن ICU میں گزارنے اور موت اور زندگی کی جنگ میں بالآخر موت کو ہرانے کے بعد اس نے آنکھیں کھول دی تھی، اور سب سے پہلے نظر آنے والے چہرے نے اس کی ساری کمزوری دور کر دی تھی۔ اسے دیکھتے ہی وہ مسکرایا تھا۔ خان اسے یوں خود کو دیکھتا پا کے وہ خوشی سے رو دی۔ شرم کرو، فوجی کی بیوی ہو کے رو رہی ہو، اسے شرری لہجے میں کہا۔ مجھے لگا خان میں نے آپ کو کھو دیا۔ وہ کس قدر بے بس تھی، وہ اس کے چہرے سے بخوبی اندازہ لگا سکتا تھا۔ اس کے دودھ جیسی شفاف رنگت، اس کے چہرے پہ آنسو موتیوں کی لڑی کی طرح رواں تھے، پاکیزگی اس کی آنکھوں میں چمک رہی تھی۔ اسے سندرے پہ ٹوٹ کر پیار آیا۔ اس نے دھیرے سے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ تم نے تو آج مجھے بھی کمزور کر دیا سندرے، وہ اس کا ہاتھ اپنے سینے سے لگائے ہوئے ایک جذب سے بولا۔ سندرے نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہ بھی اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ سندرے نے فوراً نظریں جھکا لی۔ میری منزل تو شہادت ہے، تم ایسا کرو گی تو؟ وہ ہاتھ چھڑا کے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ سندرے، وہ بے تاب ہوا۔ میں آپ کے بغیر نہیں جی سکتی خان، آپ جو چاہے کر لو، میں آپ سے گلہ نہ کروں گی نہ خفا ہوں گی، لیکن یہ باتیں نہ کیا کرو ورنہ آپ بھی اپنے سندرے کو کھو دیں گے۔ سندرے نے روتے ہوئے سر اس بازو پر رکھ ڈالا تھا۔ اس نے بایاں ہاتھ سندرے کے سر پہ رکھا اور اس کے نرم بالوں پر پھیرنے لگا، یوں جیسے اسے حوصلہ دے رہا ہو۔ سندرے، کچھ خاموشی کے بعد بالآخر اس نے پکارا۔ سندرے نے بھیگا ہوا چہرہ اوپر کیا۔ میری طاقت بنو سندرے، پلیز مجھے کمزور نہ کرو۔ اس کی آنکھوں میں بھی التجا تھی۔ سندرے نے پہلے حیرت سے اپنے شوہر کو دیکھا تھا، جو کچھ دیر پہلے ہی موت کے منہ سے واپس آیا تھا، اور پھر بھی کوئی خوف، کوئی ڈر نہیں تھا۔ اسے اب اپنی شہادت، اپنی فرض کی فکر تھی، اور وہ اس سے بھی یہی امید لگا رہا تھا کہ وہ بھی اس کا ہی ساتھ دے گی۔ وہ پھر ایک اور لمحہ لگا تھا سندرے کو سنبھلنے میں۔ اس نے تیزی سے آنسو صاف کیے اور مضبوطی سے خان کا ہاتھ تھام لیا۔ خان نے دیکھا تھا اب اس کی آنکھوں میں خوف اور دکھ کی جگہ اس کی عزت اور محبت کا نور چمک رہا تھا۔ وہ مسکرا دیا۔ ہم گرتے ہیں، گولیاں بھی کھاتے ہیں، لیکن پھر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ ہم نے ہارنا نہیں سیکھا، پلٹنا بھی نہیں آتا ہمیں۔ جانتی ہو سندری، اس حملے میں پہلا شہید وہ سپاہی تھا جس کی کچھ دن پہلے ہی شادی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں جو رنگ میں نے دیکھے تھے وہ کس قدر خوبصورت تھے میں تمہیں بتا نہیں سکتا۔ اس کی آنکھوں میں اس کی حسرتیں، اس کی چاہتیں پوری شدت سے جگمگا رہی تھیں۔ اس کے لبوں پہ اداسی تھی اور آنکھوں میں کسی کی جمتی بجھتی شبیہ۔ پھر بھی اسے فرض سے انکار نہیں تھا۔ اسے یہ تک نہیں پتا تھا کہ زندگی شاید یہ موقع دے نہ دے پھر ملنے کا، پھر بھی وہ اپنی گن سنبھالے مشن پر روانہ تھا۔ جانتی ہو کیوں؟ کیونکہ ہماری رگوں میں سب سے پہلے مٹی کی محبت خون بن کے دوڑتی ہے، پھر کسی اور کی محبت۔ ہمیں بس نچھاور ہونا آتا ہے اس مٹی پہ، تو کیا یہ برا ہے؟ اس نے مسکراتے ہوئے سوال کیا۔ بالکل بھی نہیں خان، سندرے نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ Yes, that's like my brave wife. اس نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کی تھی۔ سندرے بھی مسکرا دی تھی۔
اس نے بھلے ہی آتے وقت باپ کی بات اچھی طرح سمجھی تھی، پھر بھی نہ جانے کیوں اس دن وہ ان کی بات مان نہیں سکا تھا۔ دل کسی انہونی کی خبر دے رہا تھا۔ کومل کی طبیعت ٹھیک تھی، لیکن ڈاکٹرز نے 2 دن مزید اسے ہاسپٹل میں رہنے کی ہدایات کی تھی، اور چونکہ وہ ایک ملازمہ وہاں موجود تھی، اب تو چاچا چاچی نے گھر جانے کی سوچی تھی۔ یہاں موسم صاف تھا، لیکن ان کے نکلنے سے کچھ دیر پہلے ہی منشی نے فون پہ بتایا کہ گاؤں میں اس بار شدید دھند اتری ہے۔ اس کے مطابق یہ دھند عجیب ہی تھی، پر اسرار سی، خوفناک سی، کیونکہ ان کے گاؤں میں کبھی دھند نہیں اترتی تھی۔ ان کے گاؤں میں پانی کا کافی بڑا مسئلہ رہا تھا۔ زمینیں زیادہ تر آباد نہیں تھیں، بنجر و ویران زمینوں پر ہمیشہ کڑکتی دھوپ اترتی تھی، دھند اور بارش بہت کم۔ تبھی اس دفعہ اترنے والی دھواں دھند نے سب کے دل میں خوف بھر دیا تھا۔ ہر کوئی ہر کسی کی خیریت کی دعا کر رہا تھا، اور اسی دھند کا سن کر سبحان بھی پریشان ہو گیا تھا۔ نہ جانے کیوں دل میں عجیب سے وسوسے سر اٹھانے لگے تھے۔ اس نے منصوبے کے مطابق باپ کو بھی ان کے نکلنے کی اطلاع نہ دی تھی۔ اس کا دل اچانک پھرا تھا، وہ اب ان کی عافیت کے لیے دعا گو تھا۔ اس نے فوراً ہی چاچا چاچی کو روکا کہ وہ آج سفر نہ کریں، تم خواہ مخواہ پریشان ہو رہے ہو، یہاں تو موسم صاف ہے، وہاں پہنچنے تک دھند چھٹ چکی ہوگی۔ امان نے نرمی سے منع کر دیا، کل چلے جائیں گے نا، میرا خود بھی دل گھبرا رہا ہے۔ چاچی نے بھی سبحان کی بات کی تائید کی، تم بھی نہ بیگم، وہاں سدیس اور عرف ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ داجی کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، اگر اچانک ان کی طبیعت بگڑ گئی تو بچے بھلا کیا کر پائیں گے؟ پھر یہاں سے 5 گھنٹوں کا سفر تو ہے، قریب کی بات ہوتی تو پھر بھی بات تھی، پھر ویسے بھی 1-2 گھنٹوں میں دھند چھٹ ہی جائے گی، وہاں دھند اترتی ہی کب ہے، اس بار آئی ہے تو جلد ہی چھٹ جائے گی، تم پریشان نہ ہو، بس دعا کرو، ملیں گے پھر انشاءاللہ گھر پہ۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے بھتیجے کو گلے لگایا تھا۔ اس نے بھی مجبوراً اس بار کچھ نہیں کہا تھا، لیکن یہ حقیقت تھی کہ وہ ابھی بھی پریشان تھا، اور کیوں تھا یہ وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ امان خان نے واقعی نہیں سوچا تھا کہ 2-3 گھنٹوں کے سفر کے بعد بھی دھند نہیں چھٹے گی۔ وہ اپنے گاؤں سے 1 گھنٹے کے فاصلے پر تھے۔ دھوپ آہستہ آہستہ دم توڑنے لگی تھی، دھواں سا آگے ہی آگے چھانے لگا تھا۔ خان، دھند تو کافی زیادہ ہے، ابھی بھی خوفزدہ آواز میں بی بی نے امان کو پکارا تھا۔ فکر مت کرو، ابھی ختم ہو جائے گی، 10 بجنے والے ہیں، ابھی تک کہاں ٹھہرنے والی ہے دھند۔ انہوں نے اسے تسلی دیتے ہوئے گاڑی کی رفتار کم کی، لیکن یہ ان کا خیال ہی رہا، آگے مزید تیز دھند ہوتی رہی تھی۔ چھٹنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، دھواں سا زمین پہ گر رہا تھا، سڑک پر لگے سائن بورڈ اور کنارے لگے درخت تک اوجھل ہونے لگے تھے، ہر طرف دھواں دھواں سا تھا، گاڑی کے شیشے گیلے ہونے لگے تھے، پانی کے قطروں نے ہر منظر دھندلانا شروع کر دیا تھا۔ انہوں نے وائپرز چلا دیے۔ خان، کچھ دیر رک جاتے ہیں، بی بی نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے خوفزدہ سے لہجے میں کہا۔ نہیں یار، کچھ نہیں ہوتا، ابھی پہنچ جائیں گے، انہوں نے تسلی دی، لیکن اندر سے وہ خود بھی حیران تھے، ایسی دھند واقعی کبھی اس علاقے میں نہیں اتری تھی۔ 5 قدموں کے فاصلے پر چیز دیکھنا بھی محال تھا، کوئی گاڑی کراس کرتی سامنے جا تو ایسے غائب ہو جاتی جیسے آسمان نگل گیا ہو، نشان تک نظر نہ آتا۔ پھر بھی انہوں نے انتہائی کم رفتار پر سفر جاری رکھا تھا۔ خان، میری بات مانے، کچھ دیر انتظار کر لیتے ہیں۔ جب سامنے کے منظر بالکل ہی غائب ہونے لگے تو بی بی نے پھر درخواست کی، اب تو صرف آدھے گھنٹے کا سفر باقی رہا ہے، گھبراتی کیوں ہو؟ وہ دھیرے سے مسکرائے، اور عین اسی وقت انہیں اپنے عین سامنے رکشہ نظر آیا۔ رکشہ سواریوں سے بھرا ہوا تھا اور وہ بالکل اس کے قریب پہنچ چکے تھے۔ خان جی، بی بی چلا اٹھی تھی۔ امان خان نے رکشے کو بچانے کے لیے تیزی سے اسٹیئرنگ گھمایا تھا اور گاڑی دائیں سائڈ پہ ایک دم مڑی تھی۔ سامنے سے آتی جہازی سائز بس نے تیز لائٹ سے اشارہ کر دیا تھا، لیکن اسپیڈ کم نہیں کی تھی۔ امان خان اس بار کچھ نہیں کر پائے تھے، گاڑی بس سے ٹکرا کے ہوا میں اچھلی تھی اور کسی بال کی طرح لڑکتی ہوئی روڈ سے نیچے جا گری تھی۔ دھند میں انسانی چیخوں کا کوہرام مچا ہوا تھا، سرد دھند میں موت کا دھواں گہرا ہونے لگا تھا۔ جیپ کے بھاری ٹائروں کی آواز نے اس کی آنکھ کھول دی تھی۔ لمحوں میں وہ مکمل طور پہ بیدار ہو چکی تھی۔ اس نے دیکھا سبھی نفوس چین کی نیند سو رہے تھے۔ یہ ہمیشہ سے تھا، اس کی نیند ہمیشہ سے کچی تھی، ذرا سے کھٹکے سے وہ بیدار ہو جاتی تھی۔ اس نے بیڈ سے اتر کر سلیپرز پہنے نیچے جیپ نے کچھ الگ انداز سے 3 بار ہارن دیا تھا۔ وہ اس مخصوص انداز کو سمجھ گئی تھی، آخر فوجی کی بیوی تھی۔ اس نے اٹھ کر کھڑکی کا پردہ ہٹا کر نیچے جھانکا۔ جیپ کی تیز لائٹس میں اس میں بیٹھے افراد کا اندازہ لگانا
مشکل تھا۔ وہ واپس بیڈ کی طرف آئی اور گہری نیند سوتے خان کی طرف آئی اور نرمی سے اسے پکارا۔ اس نے فوراً ہاتھ بڑھا کے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ اس کی اس بے اختیار حرکت پہ وہ مسکرا اٹھی۔ وہ جب بھی نیند میں ڈر کے یا یوں ہی اسے پکارتی، وہ یوں ہی ہمیشہ اسے اپنے حصار میں لے لیا کرتا تھا۔ خان آپ کے دوست آئے ہیں، اس نے مسکراتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اس کی توقع کے عین مطابق اس نے جھٹ سے آنکھیں کھول دی۔ جیپ نے ایک بار پھر اسی مخصوص انداز میں ہارن دیا تھا۔ اس بار وہ جھٹکے سے سیدھا ہوا اور موبائل اٹھایا۔ 3 مسڈ کالز تھیں۔ اس نے فوراً کال بیک کیا۔ پہلے ہی بیل پہ کال پک کر لی گئی۔ دوسری طرف سے کچھ دیر وہ توجہ سے سنتا رہا، پھر جلدی آنے کا کہہ کر کال بند کر دی۔ اس نے ادھر ادھر سندرے کی تلاش میں نظریں دوڑائیں۔ وہ کمرے میں نہیں تھی، البتہ سامنے صوفے پہ اس کے کپڑے نکال کر رکھ گئی تھی۔ کتنا سمجھنے لگی تھی وہ اسے۔ وہ مسکرا دیا اور کپڑے لے کے نہانے چلا گیا۔ تیار ہو کر باہر آیا تو سندرے سینڈوچز باکس اور چائے کا تھرموس لیے اس کی منتظر تھی۔ مجھے پتا ہے آپ نے اتنی رات کو کچھ بھی کھانے سے منع کر دینا تھا اور آپ کے دوست بھی چائے تک نہیں پینے بیٹھیں گے، تبھی میں نے سوچا کچھ ایسا بنا دوں کہ رستے میں آرام سے آپ لوگ جب بھی بھوک لگے کچھ کھا سکیں۔ اس نے محبت سے اس سے سامان کی وضاحت کر دی تھی۔ وہ کچھ دیر یوں ہی محبت سے اسے دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے اسے بازو سے تھام کر خود میں سمو لیا۔ محبتوں کے حصار بھی کس قدر مضبوط ہوتے ہیں، روح و قلب تک کو سرشار کر دیتے ہیں۔ انسان کو خود سے زیادہ قیمتی پھر کوئی نہیں لگتا، اتنا انمول کر دیتے ہیں یہ محبت بھرے حصار۔ تم کیا ہو سندرے؟ اس نے سندرے کی سبھی پیشانی پہ مہر محبت سب کی تھی۔ اس نے سکون سے آنکھیں موند لی تھی۔ صرف آپ کی پریم داسی۔ میں جانتی ہوں خان، آپ بس سوچیں اور میں آپ کی خواہش پڑھ لوں، آپ کی چاہ جان جاؤں اور بس خود مٹی ہو جاؤں مگر آپ کی راہ میں نہ آؤں۔ اس نے عقیدت بھرے لہجے میں کہا۔ تم نے عشق میں مجھے مات دے دی ہے، اس نے اعتراف کیا۔ میں نے تو عشق سیکھا ہی آپ سے ہے خان۔ اس نے نظریں اٹھا کے اپنے بہادر سالار کو دیکھا تھا۔ جیپ نے ایک مرتبہ پھر ہارن دیا۔ وہ آہستہ سے اس سے الگ ہو گئی۔ پیما خواہ دے خواہ خانہ، اس نے مسکراتے ہوئے اسے الوداع کیا تھا۔ خان نے نرمی سے اس کے گال چھوئے تھے اور سامان اٹھا کے باہر نکل گیا تھا۔ سندرے کھڑکی کے پاس آئی اور پردہ ہٹا کے اس وقت تک دیکھتی رہی جب تک گاڑی کی روشنیاں نگاہوں سے اوجھل نہ ہو گئی تھی۔ ایکسیڈنٹ اس قدر شدید تھا کہ گاڑی مکمل طور پر ڈیمیج ہو گئی تھی۔ بس کی صرف فرنٹ سیٹس متاثر ہوئی تھیں، لیکن گاڑی مکمل تباہ ہو گئی تھی۔ کافی دیر کی مشقت کے بعد خون میں لت پت لاشیں نکالنے میں کامیابی حاصل ہوئی تو لوگوں میں کوہرام سا برپا ہو گیا تھا۔ دونوں مرد عورت جوان تھے اور دونوں کے جسم بری طرح کچلے جا چکے تھے، صرف سر اور چہرہ کسی بھی چوٹ سے محفوظ رہے۔ دھند ایک دم چھٹنے لگی تھی۔ علاقے کے لوگ امان خان کو پہچانتے تھے، تبھی حویلی میں اطلاع کر دی گئی تھی۔ حویلی کے در و دیوار پر گویا قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ داجی تو بے چان سے آنکھیں موندے گئے تھے، ملازم کو بھی دیکھتے اور چیختی چلاتی عرف کو بھی سنبھالتے۔ دکھ اور تکلیف سے خود ان کی حالت خراب تھی، لیکن وفاداری اور خلوص سے بھرے وہ لوگ اس وقت اپنے اپنے فرض عمدگی سے سنبھالے ہوئے تھے۔ مہران خان بھی جائے حادثہ پر پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے فی الحال سب ملازموں کو صبح تک یہ خبر پہنچانے سے روک دیا تھا اور خود ہی سبحان کے کل تک پہنچنے کے انتظامات کر دیے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ سبحان بھی جلد بازی میں کسی حادثے کا شکار ہو جائے۔ ایک ساتھ 2 جوان لاشوں کے گاؤں میں آتے ہی قیامت سی بیدار ہوئی تھی۔ ہر آنکھ اشکبار تھی، سب کے چہروں پر درد اور تکلیف رقم تھی۔ امان اور بی بی دونوں ہی اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے ہر دل عزیز تھے، ہمیشہ سب کے کام آنے والے، دوسروں کی پریشانی پہ پریشان ہونے والے۔ اس طرح ان دونوں کی اچانک موت سبھی کے لیے گہرا صدمہ تھی۔ سبھی نے سچے ہمدرد کھوئے تھے اور اس بات کا ان کو ادراک بھی تھا اور افسوس بھی۔ اوپر سے معصوم سی عرف اور سدیس، اس عمر میں ماں باپ دونوں کو کھو دینے والے بدقسمت بچے۔ عرف تو کسی سے سنبھالی نہیں جا رہی تھی اور سدیس مسلسل ماں بابا کی خاموش پڑی میتوں کو بار بار پکار کے انہیں مجبور کرتا تھا کہ وہ بھی اسے جواب دیں، لیکن وہاں اب کون پکار سنتا۔ بے جان لاشیں تو خود کسی کے کندھے کی محتاج تھیں اور داجی لرزتے کانپتے ہاتھوں سے انہوں نے امان کے چہرے سے چادر ہٹائی تو زندگی میں پہلی بار انہیں معلوم ہوا تھا کہ موت تب تک نہیں آتی جب تک انسان خود مرتا نہیں ہے۔ تب تو شاید کوئی احساس تک نہ بچا ہوگا۔ موت تو اب آئی تھی، انہوں نے جیتے جی زندگی ہار دی تھی، پھر بھی بے وجود نہ ہو سکے تھے۔
जिंदा थे, सांसें ले रहे थे और फिर ज़ईफ़ी की हदों को छूते दाजी को दाड़े मार मार कर रोते देखकर कोई भी अपने आंसू नहीं रोक पाया। अमान की चारपाई से लगा सुभान भी नहीं, जो जनाजे से कुछ देर कबल ही वहां पहुंच गया था। वो कैप पहनता अपने खेमे से बाहर आया तो जवान मुस्तैद खड़े इसके मुंतजिर थे। अस्सलाम वालेकुम सर। इसके बाहर आते ही जवान ने शान से इसे सलाम किया। रात की खामोशी में इनके भारी बूटों की चिंगाड़ गूंज उठी थी। क्या हाल है जवानों? इसने मुस्कुराते हुए पूछा। A1 सर, सबने गर्मजोशी से जवाब दिया। तो तैयार हो? यस सर, इन्होंने मुस्तादी से जवाब दिया। सालार ने गहरी नजरों से सबका जायजा लिया। रात के इस पहर भी इन सब की आंखों में नींद का शायबा तक नहीं था। वो मुकम्मल तौर पर बेदार थे और चाको चौबंद थे। इसे खुशी हुई और फख्र भी। तभी इसके सैल पे बीप हुई थी। इसने एक नजर मोबाइल को देखा और फिर मुस्कुरा दिया। सर, भाभी का मैसेज है, कैप्टन हुसैन ने शरीर लहजे में कहा। हाँ यार, और किसकी मजाल जो इस वक्त हमें तंग करे। हुसैन इसका जूनियर था, लेकिन दोनों में गजब की दोस्ती थी। खुद इसकी भी तबीयत ऐसी थी, अपने सभी सिपाहियों से दोस्ती बना के रखता था। तभी इसकी सारी प्लाटून इस पर जान छिड़कती थी। ओह, मतलब अब भाभी के मैसेजेस से आप तंग होते हैं? लगता है खबर पहुंचानी होगी। हुसैन ने इसकी बात से खुद मतलब निकालते हुए कहा। सलार का कहका जानदार था। आजमा के देख लो, मुझे तो कुछ नहीं होना, उल्टा तुम्हारे खिलाफ मुझे होशियार कर देगी कि यह आपके खिलाफ बोलता है, मोहतात रहो। इसकी बात पर सब हंसने लगे थे। वैसे रियली यू आर लकी यार, किस तरह भाभी तुम्हारा साथ देती हैं, हम सबका ख्याल रखती हैं, काबिले सताइश है। हुसैन ने दिल से कहा। बिल्कुल खुशनसीब तो मैं हूँ ही, इसने भी मुस्कुराते हुए एतराफ किया। अच्छा, प्रोग्रेस क्या है जवाद अहमद? इसने एक नौजवान को मुखातिब किया। सर, वो मुस्तादी से आ गया। सर, गांव के आखिरी सिरे पतल नहर नुमा मकाम जहां सैलाबी पानी जमा किया जाता है और जो आम दिनों में खुश्क ही रहता है कि करीब कुछ मशकूक एक्टिविटीज देखी गई हैं। कुछ मशकूक लोगों को वहां मौजूदगी की भी इत्तला दी गई है हमारे आदमियों की तरफ से। इसने तफसील बताई। दिल के करीब कोई अहम सरकारी इमारत? इसने सोचते हुए पूछा। सर, बॉयज कॉलेज है, इससे कुछ फासले पर एक प्राइवेट क्लिनिक, एक नौजवान ने बताया। गुड। इसे खुशी हुई थी, इसके मातहत हर लिहाज से होशियार थे। सो कैप्टन हुसैन, तुम कुछ लोगों के साथ मिलके हमें बैग दोगे, मतलब इन 2 जगहों को भी कवर करोगे ताकि इस तरफ वो कोई फौरी इंतकामी कार्रवाई ना कर सकें। इसने हुक्म दिया। सर, हुसैन ने सल्यूट मारा। मैं और कुछ जवान डायरेक्ट हमला करेंगे। जवाद अहमद, तुम मेरे साथ रहोगे। तुम्हें एग्जैक्ट जगह और इर्द गिर्द की सारी सिचुएशन मालूम है ना अच्छी तरह? इसने जवाब से पूछा। यस सर, इसने भी फौरन जवाब दिया। याद रहे, हमें इस मुकाम से काफी आगे अपनी जिप्स छोड़ देनी है। क्लियर? इसने सब जवानों से पूछा। यस सर, सबने एक जबान होकर जवाब दिया। सो लेट्स मूव। हुक्म मिलते ही वो सब अपनी पोजीशंस की तरफ बढ़ गए। सलार और इसकी टीम जीप में सवार हो चुकी थी। इससे सोचा भी नहीं था कुछ ऐसा भी हो सकता है, हो जाएगा। वो अपनी आंखों से माँ बाप का मुर्दा बेजान वजूद देख चुकी थी, फिर भी इसे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था। इसकी आंखों के सामने चचा जान, सुभान लाला और दूसरे लोग चारपाइयों पे बेहिस्सो हरकत पड़े वजूद को उठाकर मनोमट्टी तले दफना आए थे, और वो अब भी हल्की सी आहट पे यूं मचल जाती कि जैसे अभी कहीं से अम्मी बाबा उठ के आ जाएंगे। मौत यूं अचानक किसी को एकदम छीन लेती है। इस मासूम ने आज जाना था। अभी तो इसे जिंदगी के स्याह पहलुओं से आगाही हुई थी। जिंदगी में पहली बार इसे रिश्तों से खौफ और रिश्तों की पनाह का मतलब समझ में आ गया था। वो तो मुंतजर थी कि मामा बाबा आएंगे, वो इनकी पनाह में खुद को छुपा लेगी, फिर कोई इसे डरा ना सकेगा, ना ही वो किसी से खौफजदा होगी। लेकिन ये क्या हो गया था? पनागाही उजड़ गई थी। साहिबान एकदम से सख्त तपती धूप में तब्दील हो गया था। खौफ ही बाकी रह गया था। इन 3 दिनों में अम्मी बाबा की मौत के दुख के जागुजर एहसास के बाद अगर कुछ याद था तो सुभान लाला का खौफ। अम्मी बाबा के घर से हमेशा के लिए चले जाने के बाद इसे एकदम ही सुभान लाला की लौ देती निगाहों की तपिश ना सिर्फ महसूस होने लगी थी, बल्कि इसकी रूह तक को जलाने लगी थी। इसने अम्मा की बड़ी सी चादर ले ली थी। बेचारी माँ की चादर में इसका लम्स ढूंढ रही है। औरतें मजीद अफसोस करती और वो सुन के मजीद जख्म हो जाती। किसे बताती कि वो माँ का लम्स नहीं, वही पनाह ढूंढ रही है, शायद के ढका वजूद इन भूखी नजरों से बच जाए। हादसे को हफ्ते गुजर गए थे। मेहरान खान और सुभान जिंदगी की तरफ लौट चुके थे। खामोश दाजी मजीद चुप हो गए थे। नन्हा सुदैस आने वाले नए मेहमान और अपने स्कूल में मगन जल्द माँ बाप के हवाले से किए जाने वाले सवाल भूलने लगा था। एक अर्फ थी जो ना माँ बाबा की
پناہ گاہ جیسا لمس نہیں بھول پا رہی تھی، نہ ہی سبحان کی بدلی بدلی نظروں کو نظر انداز کر پا رہی تھی۔ اسے یقین ہو چلا تھا سبحان اب ایک آصف تھا جو کسی وقت بھی موقع دیکھ کر اس پہ سوار ہو سکتا تھا، اور اس موقع سے بچنے کے لیے وہ اپنے ہی گھر میں چھپی چھپی پھرتی تھی، ہوشیار سی۔ سبحان جب تک گھر نہ ہوتا وہ سکھ کا سانس لیتی، ایگزامز کی تیاری کرتی، اور جو ہی گھر کے گیراج میں اس کی گاڑی کی آواز گونجتی وہ کسی کونے خدرے میں چھپ جاتی۔ سبحان اسے بار بار پوچھتا اور کومل بھابھی سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک جاتی تھی، لیکن وہ کبھی سامنے نہ آتی تھی۔ سبحان ساری بھڑاس بھابھی پہ نکال دیتے، اور بھابھی صبح پھر اس کے سامنے آتے ہی سے سمجھاتی کہ زندگی موت تو اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے، ایسے میں زندہ لوگوں سے یوں فاصلے بڑھا لینا بالکل بھی ٹھیک نہیں۔ اور عرف اسے اس معصوم سی عورت پر بے انتہا پیارا تھا، اور طرز بھی۔ انہیں بھی شاید ابھی رشتوں کے کالے چہروں کا علم نہ تھا، ورنہ وہ بھی ضرور گھبراتی، بلکہ اسے خود کتنے پردوں میں چھپا لیتی کہ سبحان کو لاکھ کوشش کے باوجود بھی اسے نہ ڈھونڈ پاتا۔ اور کومل بھابھی ہی کیوں نہیں، اسے اچانک ہی خیال آیا۔ وہ غور سے ان کا خوبصورت چہرہ دیکھنے لگی۔ وہ آخر ایک عورت تھی، امی کی بھی بہت قریب تھی، خود بھی کافی حساس تھی، وہ ضرور اسے سمجھ سکتی تھی، انہیں اسے سمجھانا چاہیے۔ وہ پرسوچ نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ عرف کیوں پریشان ہو؟ بھابھی نے اسے یوں خود کو تکتا پا کے پریشان ہو کر پوچھا تھا۔ انہوں نے اس کا کومل سا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا تھا۔ وہ بری طرح چونکی تھی۔ یہ علاقہ چونکہ غیر علاقہ سمجھا جاتا تھا، سو یہاں سر شام ہی گلیاں سنسان ہو جایا کرتی تھی۔ شام کی اذان کے بعد لوگ مسجد جاتے تو عشاء کی نماز پڑھ کے ہی نکلتے اور پھر گھروں میں قید ہو جاتے۔ یہاں ویسے بھی خاندانی دشمنیوں میں سر راہ قتل کر دینا عام تھا، لیکن ملک میں اٹھنے والی دہشت گردی کی لہر نے اس چھوٹے سے علاقے کو بھی نہیں بخشا تھا۔ سرکاری اہلکاروں اور زمینداروں کا اغوا برائے تاوان اور اغوا کے بعد قتل یہاں بھی عام ہو چکا تھا۔ تبھی پاک آرمی نے اس علاقے کو صفائی کا بیڑا اٹھایا تھا اور اوپر تلے کئی کامیاب آپریشنز کر کے نہ صرف ملک دشمن عناصر کا خاتمہ کیا تھا، بلکہ کئی بڑے دہشت گردوں کو اسی چھوٹے سے علاقے سے گرفتار بھی کیا گیا تھا۔ وہ رات کے پچھلے پہر آپریشن کے لیے نکلے تھے۔ گلیاں سنسان تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے گاؤں کا خارجی رستہ اختیار کیا تھا جو صرف چرواہے اپنے مال مویشی چرانے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ یہ رستہ ہموار نہیں تھا، تبھی انہوں نے جیپ کا استعمال کیا تھا۔ تل سے کچھ فاصلے پر ہی بار بار لائٹس جلتی بجھتی دکھائی دی تو سالار نے فوراً کار رکنے کا سائن دے دیا۔ سائن ملتے ہی جوان مستعدی سے گاڑیوں سے اتر کے اس کے قریب مؤدب انداز میں کھڑے ہو گئے تھے۔ جواد احمد، سرکاری عمارت کس طرف ہے؟ اس نے جواد کو مخاطب کیا۔ سر اس طرف، اس نے دائیں طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا۔ اس طرف حسین پوزیشن پہ ہے، سو ہم لوگ باقی 3 طرف سے جائیں گے۔ جواد تم لیفٹ سائڈ کو کور کرو گے، حماد پیچھے سے، اور فرنٹ سے میں جاؤں گا۔ تم لوگ جاؤ اور پوزیشن سنبھالتے ہی ہمیں اشارہ دو گے، ہم اس کے بعد ہی حملہ کریں گے۔ سب کی کوشش یہی ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ دہشت گرد گرفتار ہوں، ہلاک نہیں۔ یہ ہمارے لیے آگے مزید آپریشنز میں معاون ثابت ہوں گے۔ ناؤ ایوری تھنگ از کلیئر؟ اس نے تفصیلی ہدایت دیتے ہوئے پوچھا۔ یس سر، جواد اور حماد نے ہی جواب دیا تھا۔ اللہ کے حوالے۔ اس کی اجازت پاتے ہی وہ سب بجلی کی سی تیزی سے اپنی اپنی پوزیشنز کی طرف بڑھے تھے، اور سالار نے ذرا سا آگے ہو کے اپنی پوزیشن سنبھالی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی اس کی ساری ٹیم نے مل کر دھاوا بول دیا۔ سالار ہمیشہ کی طرح خود سامنے رہا تھا۔ 1 گھنٹے شدید لڑائی کے بعد آپریشن کامیاب ہوا تھا۔ 2 سپاہیوں نے جام شہادت نوش کیا تھا۔ وہ پیچھے کی طرف سے اندر گھس گئے تھے اور 5 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا تھا۔ 6 دہشت گرد گرفتار کر لیے تھے اور بڑی مقدار میں اسلحہ بھی برآمد کر لیا گیا تھا۔ فجر کے قریب علاقہ اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھا تھا۔ بالکل قریب کسی کتے کے بھونکنے کی آواز پہ وہ پوری طرح چونکی تھی۔ ماضی کے گرد ذرا دیر کو تھمی تو اسے ہوش آیا۔ دل ڈھلنے کو تھا اور وہ ابھی تک سدیس کی قبر پر بیٹھی تھی۔ اف، اتنی دیر ہو گئی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ قبرستان کے بالکل بیچوں بیچ کافی کھلے میدان میں چھوٹی بڑی قبروں کے درمیان بنی اس قبر کو خدا حافظ کہتی وہ واپسی کے لیے مڑی تو شام پھیل رہی تھی، روشنی اپنے آخری دموں پر تھی۔ قبرستان سے مین روڈ تک درمیان میں سفیدے اور کیکر کا کافی گھنا جنگل آتا تھا۔ اس سے ہو کر پھر مین روڈ تک کچھ ہرا بھرا رقبہ اور پھر صاف ستھری پکی سڑک۔ اسے دیر ہو گئی تھی، تبھی اندھیرے اور سنسان جگہ کا خوف اس پر ایک دم غالب آنے لگا۔ وہ تیز تیز قدموں سے قبرستان سے باہر جانے والے رستے پر مڑ گئی۔ یہاں شام کے بعد ویسے بھی ٹیکسی وغیرہ کا ملنا محال ہوتا اور پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کرنا بے حد مشکل تھا، وہ بھی خاص
कर इस वक्त थके हारे मजदूर और दूसरे पेशावर लोग घरों को जल्दी पहुंचने के लिए छतों तक से लटक रहे होते, दरवाजे तक में मुसाफिर लहरा रहे होते थे। ऐसी सूरत में इसे सोचते ही झुरझुरी सी आ जाती थी। तेज तेज कदमों से तकरीबन भागते हुए वो सफेदे के दरख्तों के झुंड से निकलने ही लगी थी जब अचानक ही इसे एहसास हुआ कोई इसके पीछे था। अर्फ की कमर में सनसनी सी दौड़ गई, गले में बेइख्तियार जन्म लेने वाली चीख का गला दबाया गया। इस तरह चीखता देख के तो कोई नामालूम शख्स भी शेर हो जाएगा। इसके रुकते ही पीछे आने वाला भी रुक चुका था। वो मुंह पे हाथ रख के तेजी से पलटी और अगले ही लम्हे इसके मुंह से चीख निकल ही गई। वो कोई और नहीं आरफीन था। अर्फ इसे देखते ही चीख उठी थी, शायद अंदर का खौफ कम करने के लिए, क्योंकि इतना तो वो भी जानती थी कि वो इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। हद होती है, ये क्या तरीका है, जान निकाल के रख दी तुमने मेरी। वो बदलिहाज गुस्से से बोलती चली गई। इसमें जान निकालने की क्या बात है? मैं तो यहाँ किसी दोस्त की कब्र पे फातिहा पढ़ने आया था। आपको देखा तो मुझे लगा आपको डर लग रहा है, तो बस इसलिए आपके पीछे चल दिया, कमाले मासूमियत से बताया गया। ओह, आपको लगा मुझे डर लग रहा है, तो आपने सोचा कि मजीद भी डराना चाहिए, है ना? इसे मजीद गुस्सा आने लगा। हैरत है, आप तो इंसान का अंदर पढ़ लेती हैं। मुस्कुराते हुए तारीफ की गई। बिल्कुल, मैं और भी बहुत से काम कर लेती हूँ, आपको अभी जहन्नुम रसीद भी कर सकती हूँ। वो तिलमिलाई। आरफीन की आंखें खौफ से पूरी खुल गईं। सच में? इसके लहजे में बेयकीनी थी। जहन्नुम जाके चैन आएगा क्या तुम्हें? इसने दांत किचकिचाए। आपके हाथों से कत्ल हो जाऊं, ये भी कोई एजाज से कम है क्या? सादा लहजे में मजीद आग भड़का दी गई थी। एक बात याद रहे, जहन्नुम नहीं भेज सकोगी आप। मुस्कुराहट गहरी हुई। वो क्यों? सवालिया नजरों से घूरा गया। वो 2 कदम इसके करीब आया और फिर मुस्कुराते हुए अपने सीने पे हाथ धरते हुए कहा, फौजी जो हूँ, फखर सा था इसके लहजे में। अर्फ साकत सी खड़ी रह गई थी। इस शख्स में ना जाने क्या था जो हर दफा वो पसपासी हो जाती थी। अब कहें तो आपको भी घर तक छोड़ सकता हूँ। इत्तेफाक से आजकल मैं भी वहीं रहता हूँ। इसकी चमकदार आंखों में भी जैसे इसके जवाब की मुंतजिर थी। हाँ, लेकिन ये लास्ट टाइम, इसके बाद मैं कभी तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, न तुम इस तरह मेरे पीछे आओगे। इसने हार मानते हुए कदम बढ़ाए थे। मैंने बताया ना, मैं फातिहा पढ़ने आया था। वो कहने लगा कि अर्फ भाग के गाड़ी में बैठ गई। मतलब इसे मजीद कोई बात नहीं करना थी। वो खुल के मुस्कुरा दिया था। रात के आखिरी पहर शदीद प्यास से इसकी आंख खुली थी। इसने साइड पे पड़ा जग देखा, वो खाली था। इस वक्त कमरे से बाहर जाना, जब से अम्मी बाबा की मौत हुई थी वो इस वक्त कभी कमरे से नहीं निकलती थी। जब सुबहान घर पे होता था कमरा भी अंदर से लॉक रखती थी, और अब इस वक्त इसने कुछ देर दोबारा सोने की कोशिश की, लेकिन हलक में जैसे कांटे से उग आए थे। इसे नाचार ही उठना पड़ा। वैसे भी आधी रात से ऊपर का वक्त हो चला था। इसने दरवाजा खोलकर बाहर किसी के ना होने का यकीन किया और फिर आहिस्ता से बाहर निकल के किचन की तरफ बढ़ गई। सुभान लाला का कमरा वैसे भी नीचे था। इनके कमरे का दरवाजा भी अगर खुलता तो इसे आवाज आ ही जानी थी और वो आसानी से अपने कमरे तक भाग सकती थी। इसने पानी जग में डाला और फिर ग्लास में डाल के वहीं खड़े खड़े जल्दी जल्दी घूंट भरने लगी। अभी इसने आधा ग्लास ही खाली किया था कि एकदम कुछ एहसास सा हुआ। वो ग्लास शेड पर रख के तेजी से मुड़ी थी और अगले ही लम्हे पानी से भरा जग इसके हाथ से छूट के जोरदार आवाज से जमीन बोस हो चुका था। दरवाजे में खड़े इस भेड़िए ने खुशीली निगाह इसकी कमजोर वजूद पर डाली थी और दरवाजे से हट गया था। चंद लम्हों में ही अम्मा, बुआ और कोमल भाभी दौड़ती हुई वहां आई थी और अर्फ की खैर खैरियत दरियाफ्त करने लगी थी। वो जो खौफ से बुत बनी खड़ी थी और अपने ही घर में महफूज नहीं थी, और ये बात इसकी रूह तक को छेद गई थी।